شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید. ویل یونٹی از اسٹرینتھ, ڈائیورسٹی از بیوٹی, اینڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی از ایسنس آف اے ہیلدی, ایسنس آف اے وائبرنٹ سوسائٹی. کیا کوئی ایسی مثال ہے پاکستان میں؟ یس, ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس عمر کوٹ, اے شائننگ ایگزامپل آف ہارمنی ان سندھ, دا پلیس ویئر یونٹی میٹس ڈائیورسٹی. لیکن انفارچونیٹلی رائزنگ ایکسٹریمزم اینڈ انٹالرنس پوز پریسنگ کنسرنس, اور آج ہم اسی حوالے سے جو خدشات ہیں, جو تحفظات ہیں, جو پریشانی ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ٹوڈے وی آر جوائنڈ بائی سول سوسائٹی ریپرزنٹیٹیوس, انٹلیکچوئلس اینڈ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرس. میں ان کا سر کیمرہ نیچے سے, ہاں, تو آج ہمیں جوائن کریں سول سوسائٹی ریپرزنٹیٹیوس, انٹلیکچوئلز اینڈ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرس. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میں بالکل مختصر سا ان کا بہرحال تعارف کرواتا. جو میرے دائیں جانب تشریف فرمائے جلال کوری صاحب, آپ درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں, آپ رائٹر ہیں. ان کے ہمراہ ہیں دائیں جانب ہی رومانہ بشیر صاحبہ, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. حارث خلیق صاحب ایکسپیکٹڈ تھے, کسی وجہ سے آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے. بائیں جانب ہیں خورشید ندیم صاحب, آپ انہیں جانتے ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, کالمسٹ ہیں. کرنٹلی یو آر سرونگ ایز چیئر پرسن آف نیشنل رحمت علی العالمین اتھارٹی. ہمیں زوم پہ کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے جامی چانڈیو صاحب, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں آف سینٹر فار پیس اینڈ سول سوسائٹی. بائیں جانب آج کی بزم کے ہمارے آخری مہمان ہیں میر حسن اریسر صاحب, جو پوئٹ ہیں, رائٹر ہیں, حقوق انسانی کی آواز ہیں, اور آج کے سیشن کی ماڈریشن اور نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ لوگوں کی آمد کا بےحد شکریہ. بس ایک ہی چھوٹی سی درخواست ہوتی کہ زحمت کر کے اپنے سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں, تاکہ کسی قسم کی بیچ میں نوائز اور ڈسٹربنس جو ہے وہ نہ پیدا ہو. ہمارے ہاں بالکل ڈیموکریٹک کلچر ہے, جو مہمان ہیں وہ اپنی بات کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو بھی پورا حق حاصل ہے, آپ ان سے تائید کریں, ان کی بات کی تائید کریں یا اختلاف کریں. بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا, آپ کو یہ مائکروفون دے دیا جائے گا, پھر آپ اپنا جو تبصرہ ہے یا جو آپ کا سوال ہے وہ آپ ہمارے مہمان شرکا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز ویلکم اور آنریبل اسپیکرس, اینڈ لیٹس سیف گارڈ عمر کوٹس لیگسی آف کو ایگزسٹنس, ہارمنی اینڈ ڈائیورسٹی. معزز خواتین و حضرات, آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, دوست میرے نے تعارف کروا دیا ہے سبھی دوستوں کا. میرے دوست جلال کوری صاحب ہیں جو کہ انٹلیکچوئل ہیں, ان کا تعلیم و تدریس سے تعلق ہے. رومانہ بشیر صاحبہ ہیں جو ہماری استاد بھی ہیں اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی ای ڈی بھی ہیں. خورشید احمد ندیم صاحب بڑی مانی ہوئی شخصیت پاکستان کی اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حالات پہ. جامی چانڈیو صاحب ہمارے سندھ کی آواز ہیں اور اس زمانے کے اکیلے ترجمان ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو عموماً پوری سندھ کا رواداری کا ایک پورا کلچر, اور پھر خصوصاً عمر کوٹ کا, تو وہ کس طرح سے تھا, کس طرح سے ہے, اور ان کا جو پاکستان کے باقی معاملات ہیں, جو سماجی سیاسی بھی کسی حد تک جو باتیں یا جو عوامل ہوتے ہیں, ان میں کیا عمل دخل ہو سکتا ہے, تو اس پہ بھی ظاہر ہے کہ بات چیت ہوگی. کیونکہ چیزیں ایک حد تک علیحدہ علیحدہ بھی ہوتی ہیں اور ایک حد کے بعد وہ ایک دوسرے پہ دار و مدار بھی رکھتی ہے. تو کوئی بھی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جو کہ اور علاقوں سے ہونے والے مسائل کا اثر قبول نہ کرے. تو عمر کوٹ کا جو تعارف ہے مختصر, وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا تاریخی اور ثقافتی طور پہ بھی اور تہذیبی طور پہ بھی ان کا ایک یعنی کہ منفرد تعارف رہا ہے ہسٹری میں. عمر کوٹ کے تعارف کے مختلف اور زیادہ حوالے ہیں.
ان میں سے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جس طریقے سے عمر کوٹ کو پیش کیا ہے، تو وہ شروع دن سے ایک ایسا وہاں پہ معاشرہ ہے، ایسی رواداری، ایسی برداشت، ایسا بھائی چارہ، جو کہ آج کے دن تک ہم کم جو عمر کوٹ کے رہواسی ہیں وہ کم ہوں گے جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو مذہب، لسانیات اور رنگ و نسل یا باقی چیزوں کے تناظر میں جانتے ہوں گے۔ ہم تو ایک دوسرے کو بھائی کی طرح اور ایک دوسرے کو ایک کنبے کے ممبر کی طرح جانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ہمارے میں تصور تک نہیں تھا کہ کون ہندو ہے، کون مسلم ہے۔ ہم تو کبیر کو بھی اسی محبت سے گانے والے لوگ ہیں، میرا کو بھی اسی محبت سے گانے والے لوگ ہیں، لطیف کو بھی اسی محبت سے گانے والے لوگ ہیں، سچل کو بھی اسی محبت سے گانے والے لوگ۔ ایون ہمارے وہاں تو جو سندھ میں ہاری کمیٹی کا کام تھا، اور اس کے بعد LT1 یونٹ تحریک تھی، اور اس کے بعد MRD تحریک تھی، باقی فکری طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی لیڈ کیا کا اثر ظاہر ہے عمر کوٹ کے لوگوں نے بھی ساری کوششوں اور وہ عناصر کامیاب نہیں جو کہ وہاں کا جو ہسٹوریکل مزاج تبدیل کر پائیں، تو اس میں وہ ان کا ہدف شاید حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو عموماً میں نے جیسے کہا کہ سندھ کا پورے کا اور خصوصاً عمر کوٹ کا جو تاریخی مزاج ہے، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ، فکری اور نظریاتی طور پہ کے بڑے مانے ہوئے اس کا اکیلا ترجمان ہے جناب جامی چاڈو صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ دعوت دوں گا کہ اس تناظر میں جامی صاحب آپ ہمیں پیش منظر اور پس منظر کیا ہے، اور عمر کوٹ سمیت سندھ میں اب جو ایک ٹکراؤ کی پوزیشن یا ایک جو مقابلے کی پوزیشن کر لیجئے، وہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو انسان دوست لوگ ہیں، ادارے خصوصاً سول سوسائٹی کا جو ابھی رول ابھر کے سامنے آیا ہے اور بڑا ہی قابل تحسین رول ابھر کے سامنے آیا ہے، اس ساری چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی جامی۔ بہت شکریہ میر حسن صاحب۔ مجھ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا آپ تمام دوستوں کو کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان کے معاشرے میں اس قسم کے مکالموں کی بہت ضرورت ہے۔ جو آپ نے خود تمہید میں جہاں جہاں سے انڈس کی پوری تہذیب ہے، وادی تہذیب کے لوگ ہیں، تو ہماری ثقافت بنیادی طور پر مشترکہ رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کا جو ایک مزاج رہا ہے وہ صدیوں سے تاریخی اعتبار سے ایک رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سماج کوئی تو اس لیے ان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔
اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیں جب عربوں نے سندھ کو، ان کی آبادی کی بڑی اکثریت بدھسٹ تھی، کو ماننے والے رہے ہیں. اس سے پہلے تہذیب ہے، مونجو داڑو ہو، ہڑپا ہو، میں سب کو اپنی تہذیب سمجھتا ہوں. تہذیب وہاں سے آپ کو سکے تو ملتے ہیں، وہاں سے ڈانسنگ گرل تو ملتی ہے، وہاں سے آپ کو بہت ایڈوانس آرٹ اور علم کی اور تحریروں کی چیزیں تو ملتی ہے، لیکن ہتھیار وہاں سے آپ کو برآمد نہیں ہوتے. تو یہ ہمارا تہذیبی مزاج رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ سماج ایک طرح سے نہیں رہتے، تو اب یہ جو پاکستان کا سماج مجموعی طور پر اور سندھ کے اندر بھی وہ صورتحال سامنے ہے. پاکستان میں دیکھیں یہ جو آج کا معاشرہ ہے جس میں مذہبی انتہا پسندی پورے ملک بھر میں ہے اور اب سندھ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی طور پر ہمارے سماج کا مظہر نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کی پیدا کردہ قوتیں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سماج کا جوہر ایسا تھا کہ جس نے ان رجحانات کو پیدا کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص حالات کا منطقی نتیجہ ہے، جس میں پاکستان کی ریاست کا نان سیکولر ہونا اور پاکستان کی ریاست کے اندر ریاست کا مذہبی بیانیہ ہونا یا مذہبی قوتوں کی سرپرستی کرنا. اور ہم مذاہب کے خلاف نہیں ہیں، مذہبی قوتوں کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو مذہبی ایک نرگسیت پر مبنی بیانیہ اس ملک میں پیدا کیا گیا، اس کو سرپرستی حاصل رہی ہماری نصابی کتابوں میں اور ریاست کی سطح پر ریاستی بیانیے میں. اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں دیکھیں کہ جو عالمی سامراجی قوتوں نے اور پھر پاکستان کی ریاست نے جس طرح سے اس سرزمین پر اس انتہا پسندی کو فروغ دیا، تو آج ہم اسی کے نتائج بھگت رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میری پہلی بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر روادار معاشرہ رہے ہیں صدیوں سے، اور یہ جو آج ہمیں انتہا پسندی دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک اعتبار سے عالمی سامراجی قوتوں نے اور پاکستان کی ریاست نے اور پھر یہ تمام اس کے بہت سے فریق ہیں اور شریک قوتیں ہیں، تو انہوں نے مل کر اس صورتحال کو پیدا کیا ہے. اب اس سارے تناظر میں جو آپ نے خود بات کہی کہ ہم بہت زمانے تک یہ سمجھتے رہے کہ پنجاب میں تو ہمیں دکھنے کو ملتا تھا کہ فرقہ واریت ہے، مذہبی انتہا پسندی ہے. خیبر پختونخوا کے سماج کو جس طرح آگ میں دھکیلا گیا اور طالبان کی شکل میں ان کی پوری نسلوں کو برباد کیا گیا. بلوچستان میں دیگر مسائل تو تھے لیکن مذہبی انتہا پسندی ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہ آگ پہنچ چکی. تو ایک بڑا عرصہ سندھ کے لوگوں کو یہ گمان رہا کہ شاید سندھ میں یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے جو واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے اس گمان کو غلط ثابت کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سندھ کوئی آئی لینڈ نہیں ہے، سندھ بھی اسی ملک کا سماج ہے، اسی ملک کا ایک صوبہ ہے، تو وہ سارے اثرات اور وہ ساری قوتیں وہاں پر بھی ہیں. امرکوٹ میں یہ جو واقعہ ابھی جس کا آپ نے حوالہ دیا، میں اس پر ڈائریکٹلی آؤں. دیکھیں ایک بات تو ہم سب کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس شخص کو ترقی پسند اور سیکولر شخص نہیں تسلیم کر سکتا جو مذاہب کا احترام نہ کرتا ہو یا پیغمبروں کا احترام نہ کرتا ہو. یہ تو سیکولر تعلیم کی ایک بنیادی کا تقاضا ہے. اس لیے یہ کوئی متنازع سوال نہیں ہے کہ پیغمبروں کا اور تمام مذاہب کا احترام کیا جائے. سوال یہ ہے کہ یہ جو موب جسٹس کا ایک فاشسٹ رجحان پاکستان کے سماج میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت تمام صوبوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور اب تو دیکھیں کہ یہ واقعات ریاست کے اداروں کی سرپرستی میں ہونے لگے ہیں. جو امرکوٹ میں واقعہ ہوا، اب ہم نہیں جانتے، مجھے ذاتی طور پر نہیں پتا، میں نہیں جانتا ڈاکٹر شاہ نواز کو کہ وہ کون تھے، کیا تھے، ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا. انہوں نے یہ حرکت کی تھی نہیں کی تھی مجھے نہیں معلوم. اس شخص نے خود کہا تھا کہ انویسٹیگیشن کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں تقاضا یہی تھا کہ جس طرح انہوں نے خود کہا تھا کہ تحقیقات ہوں تو وہ ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک شخص کو پولیس کی تحقیقات
کیے بغیر اور پولیس کی تحویل میں، ریاستی اداروں کی تحویل میں اس طرح قتل کر دیا گیا، اور جو مقامی طور پر مذہبی انتہا پسند قوتیں ہیں انہوں نے جس طرح سماج کو یرغمال کیا، شہر کو یرغمال کیا، اور ایک بہت ہیرسمنٹ کی صورتحال پیدا کر دی. اور سب سے بڑی بات، اس سے پہلے بھی امر جلیل صاحب جو ملک کے بہت معتبر ادیب ہیں، ان کے اوپر بھی اسی سرہندی نے ہیڈ منی رکھی تھی. تو اگر کوئی پرائیویٹ افراد اور گروہ اور لوگوں کی ہیڈ منی رکھتے پھریں تو پھر ریاست کا پھر کیا جواز بنتا ہے؟ تو اس دفعہ بھی انہوں نے یہی حرکت کی کہ انہوں نے جا کر ان قاتل پولیس افسران کو ہار پہنائے، خود ہار پہنے، اور اس واقعے کو جس کو حکومت نے اپنی رپورٹ میں ڈکلیئر کیا کہ یہ ماورائے عدالت قتل تھا، تو یہ ایک شرمناک اور تشویشناک صورتحال ہے کہ حکومت کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ قتل ماورائے عدالت ہے، ان کی تحویل میں تھا شخص، اور اس پر وہ پولیس افسران ہار پہن رہے ہیں، اور وہ جو مقامی انتہا پسند لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت بھیانک صورتحال سامنے آئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ایک طرف، دوسری جانب جو ایک بہت انسپریشنل بات ہے وہ یہ ہے کہ سندھ نے جس طرح ماضی میں ایوب خان کا مقابلہ کیا، ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، پرویز مشرف کا مقابلہ کیا، ہر قسم کی فسطائیت کا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا، سندھ کے سماج کے روشن خیال حصوں نے، ترقی پسند جماعتوں نے، افراد نے، رائٹرز نے، انٹیلیجنشیا نے، لوگوں نے، اسی طرح اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں نے ایک مثالی جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس ماورائے توہین رسالت کے نام پر، ماورائے بغیر تحقیقات کے، بغیر عدالتی کسی فیصلے کے، یہ جو ماورائے عدالت قتل ہوا، اس کے بارے میں سندھ کے لوگ باہر نکل آئے، اور سندھ کی خواتین باہر نکل آئیں، سندھ کی بیٹیاں باہر نکل آئیں، سندھ کے تمام باشعور لوگ باہر نکلے. انہوں نے ایک بہت باشعور اور ذمہ دارانہ انداز سے اس کی مزاحمت کی ہے، اس خوف کو توڑا ہے، اور کچھ مثالیں قائم کی ہیں. اور میں اسی بات پہ ختم کروں گا پہلے راؤنڈ میں اپنی بات. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ہیڈ منی رکھتا پھرتا تھا، اب اس پر ایک مقدمہ قائم ہوا ہے، اس پر ایف آئی آر کٹی ہے، اب وہ عدالتوں میں آنے لگا ہے، اور یہ سندھ کے عوام کا شعور اور دباؤ اور مزاحمت ہے کہ اس انتہا پسند کو ہم عدالت کے کٹڑے میں لے آئے ہیں. اسی طرح وہ دہشت گرد ڈی آئی جی اور وہ دہشت گرد پولیس افسران جنہوں نے اپنی تحویل میں ایک جرم کیا ہے کہ ایک ملزم کو آپ کبھی بھی مجرم کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے، اور پولیس تو ہرگز نہیں کر سکتی. پولیس کے تحویل میں اگر مجرم بھی ہو تب بھی وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں، تو ان کو معطل ہونا پڑا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک سندھ حکومت ان کو گرفتار نہیں کر رہی اور اس پر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا رہی، لیکن یہ اپنے طور پر ایک بڑا قدم تھا. اسی طرح جو کراچی میں اس سے پہلے امرکوٹ میں بڑا مظاہرہ ہوا، سندھ بھر میں لوگوں نے آواز اٹھائی. پھر 13 تاریخ کو جو کراچی میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک پرامن، ہم تو پرامن تھے لیکن ریاست نے تشدد کیا، جو مزاحمت ہوئی وہ بہت مثالی تھی، اور اس ساری صورتحال نے اس خوف کو توڑ ڈالا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان میں ایسی مثال قائم ہوئی ہے کہ جس سے باقی صوبوں کے اندر بھی لوگوں کو حوصلہ ملے گا، جو لوگ قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، اور ان تمام فاشسٹ قوتوں کی حوصلہ شکنی ہوگی جو اپنے ہاتھوں میں انصاف اور قانون کو لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو میں اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ ایک تو نیریٹو ریاست کا رہا ہے جس کی میں نے بات کی، ایک انتہا پسندوں کا بیانیہ اور نیریٹو رہا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک پروگریسو، ایک سیکولر. اور جب میں سیکولر کہہ رہا ہوں تو میں اس کے بارے میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کر دوں کہ یہ بھی ایک جاہلانہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ سیکولر کا مطلب لا مذہبیت ہے. گو کہ میں لا مذہبیت کا بھی احترام کرتا ہوں، وہ ایک الگ نظریہ ہے، لیکن سیکولر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. تو تمام ترقی پسند، روشن خیال، باشعور، اور اس میں مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، جو مذہبی طور پہ روشن خیال لوگ ہیں. ظاہر ہے ہمارا معاشرہ مذہبی ہے، اس میں اکثریت مذہبی لوگوں کی ہے، اور یہ تمام لوگ پرامن لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام باشعور لوگوں نے، جس میں سیاسی تنظیمیں بھی ہیں، جس میں ادیب بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، جس میں سول سوسائٹی بھی ہے، وکلا بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تو ایک متبادل کاؤنٹر نیریٹو اسٹیبلش کرنے میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ یہ جو اگر کوئی کہیں واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے قوانین ہیں. گو کہ ہم تو یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قوانین کو بھی
مزید بہتر کیا جائے تاکہ ان کے ناجائز استعمال کو روکا جا سکے. اور یہ ساری صورتحال جو سندھ میں آئی ہے تو ایک طرف یہ تشویشناک بات ہے کہ اب سندھ میں بھی یہ آگ آئی ہے اور یہ ہم انتہا پسندی دیکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں یہ ایک بہت انسپریشنل ایک مثال بھی قائم ہوئی ہے کہ جو سندھ کا صدیوں سے ایک مزاج رہا ہے پرامن جمہوری روشن خیال مزاحمت کا، اس کا ثبوت اس دفعہ بھی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے بھیل کمیونٹی سے وابستہ شخص کی لاش کو اٹھا کر پھینکا گیا تھا، یہ کہہ کر جاہلانہ اسٹیٹمنٹ دے کر کے وہاں اس قبرستان میں فرشتے نہیں آئیں گے. تو ساری سندھ ایک یک آواز ہو کے کھڑی ہو گئی تھی اور سب نے کہا تھا کہ میں بھیل ہوں. ہر ذات کے لوگوں نے، ہر شعبے کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ بھیل آپ کی نظر میں ناپاک اور ملیچ ہے تو ہم سب بھیل ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مثالیں ہیں. تو پاکستان میں ہمیں تمام ملک کے باشعور لوگوں کو مل کر یہ جو فضا بنا دی گئی ہے خوف کی اور ایک دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا ایک ذمہ داری سے، تدبر سے، اور ہماری اپنی تاریخی روایات سے، اور جدید سائنسی اور فکری اور سیکولر شعور سے. تو میں سمجھتا ہوں، میں اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو لہر ہے یہ وقتی ہے. سماج اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، دنیا جہان میں آئے ہیں. 1000 سال تک یورپ کا معاشرہ اس انتہا شکار رہا انتہا پسندی کا، لیکن 21ویں صدی ہے اور 21ویں صدی میں کسی بھی قسم کی جہالت اور انتہا پسندی کا کوئی بڑا مستقبل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تاریخیت اور تاریخی شعور اور تاریخ کے ارتقاء پر اعتبار کر کے اپنے پورے شعور پر اعتماد کرتے ہوئے مل کر ایک پرامن جمہوری روشن خیال مزاحمت کرنا پڑے گی، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ مثال سندھ نے قائم کی ہے. جی جامی صاحب، ایک چھوٹا سا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس دور میں سندھ کے شعور نے مزاحمت کی، فکری طور پہ بھی، نظریاتی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ، وہ تو چلو ایوب خان تھا، یحییٰ خان بھی تھا، اس کے بعد ضیاء الحق تھا یا مشرف تھا. اب کی تھوڑی سی صورتحال تبدیل یوں ہے کہ وہاں پہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میں سیکولر ہوں، اور وہ کام وہی کرتی ہے جو کہ وہ عامر جن کو مارشل لاز کہتے ہیں اس دور میں جو کام ہوتا رہتا تھا، وہ آج یہ بھی کام تو وہی کر رہے ہیں. تو سندھ کے ابھرے ہوئے یا میچور بلوغت، درجہ بلوغت پہ پہنچے ہوئے شعور کے لیے یہ بڑا چیلنج نہیں ہے کہ وہ تو چلو مارشل لائیں تھی اس کے زمانے میں لوگوں کو موبلائز کرنا آسان تھا، یہ تو مارشل لا نہیں ہے، اب تو سارے سندھ بھی کرتے ہیں، سیکولر ازم کی بات بھی کرتے ہیں، اور بہت روشن خیال آپ سے میرے سے زیادہ ترقی پسند کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور جھوٹی جمہوریت کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو ان سے مقابلہ شعور کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہوگا سندھ کے شعور کے لیے؟ جی جامی صاحب. دیکھیں میر حسن صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکمران طبقات کی ہی جماعت ہے، اور حکمران طبقات جو دعوے کرتے ہیں ان کی حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اس لیے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جس معنوں میں ہم ترقی پسندی کہتے ہیں، سیکولر روایات کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان روایات کی حامل کبھی بھی رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو خود جو بانی تھے اس جماعت کے، انہوں نے اپنے زمانے میں کمپرومائزز کیے، بہت بنیادی طور پہ غلط فیصلے کیے، اور مذہبی جو انتہا پسند قوتیں تھیں ان کے سامنے سرنگوں ہوئے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکمران طبقات کی جماعتیں جو پریٹینڈ کرتی ہیں، ایک تاثر دیتی ہیں کہ وہ بڑی روشن خیال ہے. لفاظی سے کوئی روشن خیال نہیں بنتا، اپنی تدابیر سے، اپنے عمل سے، اور اپنی پالیسیوں سے، اور اپنے کردار سے. تو میں اس دفعہ بھی دیکھیں کہ میں آپ کو مثال دوں کہ جب عمر جلیل پر یہ سب کچھ کے خلاف ہو رہا تھا تب بھی ہم نے ایک بڑی اس پر آواز اٹھائی تھی، تب بھی حکومت اس میں بہت کمزور نظر آئی ہمیں. اس دفعہ بھی وہ کہ عوام کے دباؤ کے نتیجے میں ان کو اقدامات اٹھانے پڑے، لیکن میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو روبرو کہا تھا اس میٹنگ میں، اور سی ایم صاحب کو جس میں ہم ان سے ملنے گئے تھے امر جلیل کے معاملے پر،
میں نے کہا تھا کہ ان کو, اور میں آپ دوہرا رہا ہوں الفاظ, میں نے کہا تھا کہ آپ خود کو بڑی جماعت کہتے ہیں, تو بڑی جماعت کیا صرف زیادہ ووٹوں سے بنتی ہے؟ بڑی جماعت بڑے کردار سے بنتی ہے, بڑی جماعت بڑے اقدار سے بنتی ہے, بڑی جرت سے بنتی ہے. تو جب جرت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں تو آپ کا کردار بہت کمزور ہوتا ہے. اور اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ 13 تاریخ کو جو کراچی میں ہوا, حکومت کیا کر رہی تھی؟ وہ تو وہی کر رہی تھی جو آپ نے صحیح کہا کہ ماضی کی حکومتیں کر رہی تھی. اس لیے یہ سیکولر اور روشن خیالی کے دعوے لفاظی کی حد تک کسی کام کے نہیں ہیں جب تک جماعتیں اپنے کردار, اپنی سوچ, اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کرتی. اس لیے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت یہ تمام جو پاور پرست, جو اقتدار پرست جماعتیں ہیں, حکمران طبقات کی جماعتیں ہیں, ان کے دعوے عوام دوستی کے ہوں یا ان کے دعوے روشن خیالی کے ہوں, یہ سوائے دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کی. مہربانی جاوید صاحب, آپ کا اظہار اور عمل سندھ کے لیے انسپائریشن کا باعث ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس امید کے ساتھ سندھ کے شعور کو منظم کرنے کی یہ جو مومنٹ ہے اس کو لیڈ کریں گے. اور جلال کوری صاحب ہمارے عمر کوٹ کے بڑے مانے ہوئے ادیب ہیں, انہوں نے ابھی حال ہی میں ہمارے ادارے CSSP نے ایک اس کی کتاب چھپوائی ہے, نیک ڈٹھا سو نعرے میں, جس کی معنی ہے کہ اچھے لوگ عمر کوٹ کے علاقے میں ہم نے دیکھے ہیں. تو جلال کوری صاحب, جیسے جامی صاحب نے ابھی کہا کہ عمر جلیل کے خلاف اگر کوئی FIR ہوتی ہے یا FIR کا مطالبہ کرتے ہیں یا اس کی کوئی کہانی, وہ تو افسانہ نگار ہیں, افسانہ کوئی لکھتے ہیں, تو بھی رد عمل عمر کوٹ میں ہوتا ہے. عمر جلیل بیٹھا ہوا کراچی میں ہے, یا ڈینمارک میں کچھ مسائل ہوتے ہیں مذہبی تعصبات کے, تو بھی اس کا رد عمل عمر کوٹ کے پریس کلب کے آگے ہوتا ہے. اگر کسی اور سندھ کے, پاکستان کے, دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا نزلہ آ کے گرتا ہے عمر کوٹ پہ. اب جیسے ہوا تو یہ بھی قابل ذکر بات ہے, لیکن جو ماضی کے تجربات ہیں وہ بھی اس طرح سے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے نیک لوگ تھے نعرے والے, ان کا کردار کیا بنتا ہے ابھی عمر کوٹ کو اپنی روایات سے جوڑنے کے لیے؟ آپ بحیثیت عمر کوٹ سٹیزن فورم کے لیڈر کے بھی اس میں انگیج رہے ہیں, تو بتائیے کہ یہ کس طرح سے جڑ سکتا ہے وہ ماضی سے وہ رشتہ جو کہ عمر کوٹ ان آفات سے بچ سکے. جی جلال. میرسن صاحب, بات یہ ہے کہ سندھ کا جو مزاج ہے نا وہ صوفیانہ اور رواداری کا مزاج ہے, جیسے جامی صاحب نے کہا. میں تھوڑی سی مختصر بات کروں گا. دیکھو, لطیف سائیں کے جو شاعرے ہیں نا, جن کو آج تک پڑھا جاتا ہے, جو اتھارٹی ہیں, وہ غربت شانی ہے اور آڈوانی ہیں. مسلم اسکالرس جو ہیں وہ ڈاکٹر بلوچ ہو یا آیا قاضی صاحب ہو یا دوسرے ہیں, ان کی نسبت ان کو زیادہ پڑھا جاتا ہے, اور انہوں نے اس کی تشریح جو ہے وہ تصوف کے معنی میں جو تشریح ہے وہ ہندو اسکالرس ہیں وہ کر رہے ہیں. سبب کیا ہے کہ اس دور میں جو مدارس تھے اس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی یا سندھی پڑھائی جاتی تھی یا عربی پڑھائی جاتی تھی, تو ہندو اسٹوڈنٹ بھی ادھر پڑھتے تھے. تو یہ جو اسکالر ہمارے تھے یہ کسی اور ادارے میں نہیں پڑھے, یہ پرشین کے بھی جاننے والے تھے, یہ عربی کے بھی عالم تھے, گربخشانی صاحب والے یا آڈوانی صاحب والے. تو یہ سندھ کا ایک مزاج تھا. لطیف سائیں کا جو آپ نے تذکرہ کیا, تو لطیف سائیں کے جو شاعرے تھے وہ یہ بزرگ تھے, اور جو ہمارے علماء کرام تھے اس زمانے میں, وہ جو ممبر پہ بیٹھتے تھے مسجد کے, جو خطبہ دیتے تھے, سب سے زیادہ لطیف سائیں کی شاعری یا بلا شاہ کی شاعری اس میں بیان ہوتی تھی. آج کا جو عالم ہے اس کو لطیف آتا نہیں ہے, اس نے لطیف پڑھنا چھوڑ دیا ہے, اس کے مزاج ہی چینج ہو گئے ہیں. جو سندھی علماء کا مزاج تھا وہ نہیں رہا ہے. تو یہ جو چیلنج ہے خالی عمر کوٹ میں نہیں ہے, پورے سندھ میں, جیسے جامع نے کہا پورے پاکستان ہمارا کلچر ایک ہی ہے. تو اس کو پورا وہ مزاج جو ہے لوگوں کا وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مہربانی جلال صاحب, اور میں یہی سوالات یا یہ سوال لے کے چلتا ہوں رومانہ بشیر کی طرف.
जिनका एक ताल्लुक़ रहा है उमरकोट से, और किसी ज़माने में कंपोज्ड हेरिटेज पे जब काम होता था हम साथ मिलके काम करते थे। तो उमरकोट में चूँकि वहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत हैं और इस तरह से हम साथ रहे हैं, तो एक ताल्लुक़ है रुमाना बशीर का उमरकोट से भी और सिंध से भी, और पाकिस्तान के समाजी हालात पे जो वो गहरी नज़र रखती है। तो इन सारी चीज़ों को रुमाना साहिबा आप किस तरह से देख रही हैं कि ये जो पाकिस्तान भर में मामलात हो रहे हैं और नाकाबिल तस्वर हद तक लोग आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि इंतहा को छूने लगते हैं। चलो मज़हबी मुआशरा है, जैसे जामी साहब ने कहा कि मुआशरा मज़हबी है, हर किसी को अपने मज़हब को मानने का हक़ भी है, अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। तो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में इतनी अदम रवादारी, अदम बर्दाश्त, लोग एक दूसरे को खाने के लिए तैयार हैं और कोई यानी कि एतदाल की बात करने वाले या तो लोग कम रह गए हैं या वो बात होती ही नहीं है। तो क्या है इसका सबब कि मसाइल इंतहा को छूते हुए नज़र आते हैं और आए दिन नाकाबिल तस्वर वाक़यात जन्म लेते हैं? बहुत शुक्रिया। हालात हम कितने भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत बिटर हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा हम यही सीखते हैं एक दूसरे से कि पहले मसला जो है उसको शनाख्त करें और मान लें कि मसला है। जब है तो फिर उसके तदारुक की बात भी होती है। तो जाम चांडियो साहब ने भी कहा और हमारे साथी जलाल साहब ने भी कहा, हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, हम बोलते कम हैं। बहुत ज़ोर से कहा जाता है कि 52% है मेजॉरिटी हिंदुओं की उमरकोट में, तो माइनॉरिटी वहाँ मेजॉरिटी में है। बड़ी मोटी सी बात है। पीपल्स पार्टी को बहुत सारे हवालों से इस बात की हम गुंजाइश देते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंक्लूसिव सोसाइटी की अप्रोच लेते हैं। और फिर अभी उन्होंने बहुत सारे उनके गुनाह माफ़ हो गए जब उन्होंने एंथनी नवीद साहब को डिप्टी स्पीकर बना दिया, तो उस हवाले से भी समझा गया कि एक बड़ा कदम उन्होंने लिया। लेकिन ये 52% लोग जो वहाँ रहते हैं, इनको कभी वहाँ लीड नहीं मिली उमरकोट से, ये आप ज़रूर रखें जहन में। हालांकि वो वहाँ से अपने MNA निकाल सकते हैं, अपने MPs निकाल सकते हैं, वहाँ की जो टॉप की पोजीशंस हैं वो उनके पास होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क है उमरकोट पे बहुत बड़ा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो वहाँ से हो सकती है, मेजॉरिटी है वहाँ बैठी, लेकिन नहीं है। उनको लीड करने के लिए हमें फिर मेजॉरिटी से ही बंदा लेकर आना पड़ता है, और वहाँ की जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो उसको लीड देने के लिए उसको वोट दे रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि टॉलरेंस लेवल जो है वो कम कैसे हुआ। मैं बहुत साल पीछे, तकरीबन 20 साल पीछे, मुझे वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कहा जी कि हमारा वहाँ जो लोकल पार्टनर है उनका थोड़ा हाथ बटा दें जाके, मैं यूँ क्या लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जो ट्रेनिंग्स का जो कंपोनेंट है उनके प्रोजेक्ट का, वो ट्रेनिंग्स आप करा दें। तो मैं चली गई। मैं वहाँ जब गई तो मैं 4-4 दिन बातें करती रहती थी लोगों से, तरह तरह से। तो मुझे एक ही रिस्पॉन्स करते थे, वो कहते थे कि जी मैडम आप ना ट्रेनिंग का जो आपका कंटेंट है इसको चेंज कर लें, हमारे मौज़ूआत पे ले आएं। हमारा मौजू ये है ही नहीं कि हमारे दरमियान जो है वो रिलीजन की बेस पे इंटॉलरेंस है, हमारा ये मसला ही नहीं है। मैं बड़ी खुश होती थी, मैं उनको कहती थी बिल्कुल ठीक है, मैं गो के ये ट्रेनिंग का जो थीम था वो ये था, मैं थीम इसका बदल देती हूँ, आपका ये मौजू नहीं है। और जो मौजू नहीं है, हम पीस बिल्डिंग जब पढ़ाते तो हम ये भी कहते हैं कि ये ना हो कि वहाँ पीस हो और आप वो इंटॉलरेंस की बातें कर के वहाँ कोई स्पेस क्रिएट कर दे, लोगों का ध्यान इस तरफ भी चला दे। तो आप कोशिश करें कि जो चीज़ वहाँ अच्छी है आप उस पर आगे बढ़ जाएं। तो कुछ वक्त गुज़रा
اور میں مطلب آپ نے کہا ہے نا تو میں باریکی سے کام کرتی ہوں گراس روٹس لیول پہ اور ڈفرینٹ لیول کے لوگوں کو ملنا رہتا ہے، تو میں بڑی سچائی سے آپ کو بیان کروں اور آپ سے معافی بھی مانگتی ہوں۔ انٹالرنس کا سفر پنجاب سے شروع ہو کے آپ کی طرف پہنچا ہے اور باقاعدہ ہمارے کیریئر وہاں گئے ہیں، وہاں جا کے پھر ہم نے اپنا کام شروع کیا ہے، تو یہ ہماری دین ہے جو آپ تک پہنچی ہے۔ اور کیسے پہنچی ہے، جو جام چانڈیو صاحب نے جس طرف اشارے کیے ہیں کہ وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کی سپورٹ، ان کی چھتر چھاؤں کے بغیر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی، اور بڑے منظم انداز کے ساتھ مٹھی ہو، عمر کوٹ ہو، اسلام کوٹ ہو، یہ سارے ایریاز میں نے پھرے ہیں، میں نے یہاں رہ کے بھی دیکھا ہے لوگوں میں، تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں ٹریول ہوئی ہیں۔ اور وہ آپ نے کہا صحیح کہ، اور جام چانڈیو صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی آئرلینڈ تو ہے نہیں ہے، ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں اور چیزیں ٹریول ہوئی ہیں، تو جب ویسے ہی کمپوزٹ ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہم مانتے ہی یہ ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے سے ملتا ہے تو وہ اپنا کلچر جو ہے وہ کچھ شیئر کر رہا ہوتا ہے اور کچھ لے رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کلچر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر انسان ایک کلچر لے کے ٹریول کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پلے جو کچھ تھا ہم لے کے پنجابی لوگ آپ کی طرح پاس پہنچے ہیں، اور وہاں ماشاءاللہ ہم نے بیج بوئے ہیں، اور وہ حالات اب ہمیں نظر آ رہے ہیں، رزلٹ ہمیں مل رہے ہیں اس بات کے جو برے ہیں۔ اچھا نہیں لگا جو پچھلے دنوں میں جو تازہ جو واقعات ہوئے ہیں، میں انہی سے بات کر لیتی ہوں۔ اچھا نہیں لگا، دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں شاباش کہتی ہوں سندھ والوں کو، میں آپ لوگوں کو سلام کرتی ہوں، ہاتھ اٹھا کے سلام کرتی ہوں کہ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ یونائٹڈ ہیں، آپ لوگ ابھی بھی آپ لوگوں کے درمیان میں وہ چیز نہیں پنپ سکی کہ آپ کو الگ کر دیا جائے مذہب اور عقیدے کے نام پر، طرح طرح کے تفرقات کے نام پر۔ آپ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں، میں ساتھ ساتھ کمپیریزن بھی دے رہی ہوں آپ کو، ہم ٹوٹ گئے ہیں۔ یہاں کی سول سوسائٹی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہاں کی سول سوسائٹی آپ کو بہت زیادہ بار کھڑی ہوئی نہیں ملے گی، آپ کو وہ چہرے ہی نہیں ملیں گے جو یہاں لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک کمپیریزن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کیا ہو گیا ہے۔ یہاں یہ ہو گیا ہے کہ نذیر مسیح صبح اٹھتا ہے، بزرگ آدمی، وہ روٹین میں اٹھتا ہے اور اپنی گلی، اپنی چھوٹی سی فیکٹری کے سامنے وہ جھاڑو لگاتا ہے، اور وہ جو کاغذ ہیں کو تنکیاں اکٹھے کرتا ہے روز سالوں سے، اور آگ لگا کے ان کو ختم کر دیتا ہے وہیں پر، اور وہ چلتا پھرتا ہے، تھوڑی واک شاک کرتا ہے، اور بس یہ اس کی روٹین ہے۔ اور جس گھر کے سامنے اس کا قتل ہوا ہے، اس گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی، 50 سال سے وہ اس گھر میں آباد تھا، اور آگے بچوں کے بچے آ گئے، تو اس کو گھسیٹ کے باہر لایا جاتا ہے اور اسے اس وقت تک مارا جاتا ہے جب تک اس کا دم نکل نہیں جاتا ہے، اور اس کی فیملی میں اتنا دم نہیں ہے کہ ایک بھی بندہ باہر آ کے اس کے بچاؤ کا کام کرے، بلکہ وہ ایک بہت چھوٹا سا واش روم ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں بجلی بند، حبس، اور ہم اس میں بند رہے ہیں، اور ہم ڈرتے رہے ہیں کہ جنہوں نے ساتھ والے کمرے میں آگ لگی انہیں خبر نہ ہو جائے کہ ہم اس باتھ روم میں بند کھڑے ہیں۔ بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، زیادہ لوگ تھے، جگہ کم تھی، اندھیرا تھا، اور وہ کھڑے رہے۔ کس طرح وہ جیے ہوں گے، کس طرح وہ مرے ہی ہوں گے، جیے کیا ہوں گے، پل پل مر رہے تھے وہ، اور ایک بزرگ بار مر رہا تھا۔ یہ جو حالات ہیں، اور یہ جو عمر کوٹ میں ہوا ہے کہ ایک مسلمان کی لاش، میں لاش کا عقیدہ نہیں بتانا چاہتی، لیکن میں اس کی پین کو فیل کیا، جیسے میں ویسے ہی بولنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا قتل بے دردی سے اس کو ذبح کرنے کیا گیا، اور ایک ہندو لڑکا جو ہے وہ اس کی بچی کھچی لاش کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے، اور گویا بھیڑیوں سے بچا رہا ہے اس لاش کو۔ یہ سندھ کی خمیر میں یہ بات تھی، اور اس کا مظاہرہ عملی ہوا۔ اب آ جائیں پولیس کو یہ حوصلہ کس نے دیا؟ ہم نے پنجاب میں تو یہ شیڈ دیکھے، KPK میں بھی یہ شیڈ دیکھے کہ جب پولیس والے نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اپنی کسٹڈی میں لوگوں کو مارا ہے، خاص طور پہ مذہب کے توہین کے الزام کے اندر مارا ہے،
ان کو ہاتھ ڈالنے والے لوگ پہنچے ہیں. کبھی اسٹیٹ نے جا کے ان کو گردن سے نہیں پکڑا کہ ایک جرم ہوا ہے، آپ ظالم کے گلے میں ہار کیسے ڈال سکتے ہیں، یا آپ کی ڈیوٹی مسلمان ہونا، ہندو ہونا، مسیحی ہونا نہیں ہے. آپ ایک پولیس والے ہیں، آپ کا کام تھا، آپ کی کسٹڈی میں بندہ تھا، آپ کا کام تھا اس کو پروٹیکشن دینا. آپ فیصلہ ساز بھی نہیں تھے، آپ اس کو مارنے کے لیے بھی آپ کو لائسنس نہیں ملا تھا، آپ اپنی ڈیوٹی پر تھے. کسی نے جب نہیں روکا، اس سے اوپر جو بیٹھے انہوں نے آہنی ہاتھ نہیں بڑھایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹاپ ٹو باٹم سسٹم جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. آج سندھ کا مجھے نہیں پتہ کیا ہوا، میں اس پہ نہیں بات کروں گی جو مجھے نہیں پتہ. سرگودا کا مجھے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے اس زندہ آدمی کو، بزرگ کو مارا، جس کی ہڈیاں توڑ توڑ کے مارا، وہ سب کے سب کو ریلیف مل گیا، سب کے سب آزاد ہیں. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے سب کے سب آزاد ہو جاتے ہیں. اور جب میں سرگودا گئی تو میں نے وہاں پریس کانفرنس کی. جی مجھے لوگوں نے منع کیا پریس کانفرنس نہ کریں. میں نے کہا نہیں، جب بات کرنے کا سپیس نہ ہو، سانس لینے کی جگہ نہ ہو، تو وہاں سانس لینے کی کوشش ضرور کریں. تو جب پریس کانفرنس میں بیٹھے، وہ کر رہے تھے پریس کلب میں بات، تو 2 لوگ، جب میں پریس کانفرنس کر رہی تھی تو میں نے دیکھا 2 لوگ انٹر ہوئے اس کمرے میں اور آ کے کونے میں بیٹھ گئے. بعد میں انہوں نے مجھے پرچی بھیجی اسٹیج پر کہ ہم سو اینڈ سو ہیں اور ہم آئے ہیں آپ کی پریس کانفرنس کے لیے. تو میں نے ان کو ویلکم کیا اور انہوں نے تعارف بھیجا کہ یہاں ہم پیس کمیٹی ہے گورنمنٹ کی، ہم اس کے ممبر ہیں. میں کہا اچھا ہو گیا، میں نے انہیں ویلکم کر لیا. جیسے ہی میں اسٹیج سے نیچے آئی تو انہوں نے مجھے کہا میڈم سائڈ پہ آج کچھ باتیں کرنی ہیں. باتیں انہوں نے پتہ کیا کی ہیں؟ پیس کمیٹی کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. پیس کمیٹیز پتہ نہیں وہ پیس بلڈنگ کے لیے ہیں یا پیس کو ان پیسز کرنے کے لیے ہیں. وہ انکلوسیو نہیں ہے، ون سائیڈڈ ہے. سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے کہا جی مہربانی فرمائیں، آپ آئے میں آپ سیدھے ڈی سی کو ضرور مل کے جائیے گا. میں نے کہا جی کیا کہنا ہے ڈی سی صاحب کو؟ ان نے کہا ڈی سی صاحب کو آپ نے کہنا ہے کہ جلد سے جلد جو بندے پکڑے ہوئے انہیں رہا کر دیں، یہ سب کے سب لبیک والے ہیں. جب تک یہ سب کے سب باہر نہیں آئیں گے، یہ جو فیملی ہے اس کی خیر نہیں ہے، اس کو کوئی سپیس نہیں ملے گی. اور جب فیملی سے ہم مل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہم میں سے کوئی باہر نہیں گیا کہ ہم چائے کے لیے دودھ لے آئیں، ہم پتی لے آئیں، ہم کھانے کے لیے کوئی چیز لے آئیں، ہم باہر نہیں جا رہے، ہم جانے. بندہ بھی انہیں کا ہمارا، ڈرے بھی وہی بیٹھے ہیں. اور وہ جو 50 سال سے ان کے ہمسائے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے آ کے آپ افسوس کر لیں کہ بندہ مر گیا. یہ لیول ہے، یہ لیول ہے. یہ جو میں کہانی بتا رہی ہوں آپ کو، میں اس لیے اس پہ فوکس کیا کیونکہ میں اس کو قریب سے جا کے دیکھا ہے. یہ جو امپیکٹ ہے، یہ آج امپیکٹ سینٹرل پنجاب میں ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلے، ہم سائے افسوس کرنے نہیں نکلے. یہ نہیں کہ وہ افسردہ نہیں ہوں گے، وہ ڈر کے مارے نہیں آئے. اور میں نے اس فیملی کو بھی کہا آپ دل برا نہ کریں، یہ جو ہم سائے آپ کے پاس نہیں آئے وہ ڈرے ہوئے نہیں آئے. یہ نہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتے، ماحول نہیں ہے ان کو سازگار کام، ان کے پاس وہ ماحول نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ حالات ہوں، کبھی سندھ میں خدا نہ کرے، آپ نے اسی طرح جڑے رہنا ہے. آپ کھڑے ہیں تو آپ کو وہاں رسپانس کرنا پڑ رہا ہے مقتدر حلقوں کو. جس دن آپ نے اسلام آباد کی سول سوسائٹی کی طرح تھوڑا پیچھے ہونا شروع کیا یا پنجاب کی سول سوسائٹی کی طرح تھوڑا پیچھے ہونا شروع کیا، تو پھر آپ کی سپیس بھی کم ہو جائے گی. آپ اپنی سپیس نہ چھوڑیں. آپ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں. بڑی لڑائیاں لی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. آخری بات کر دیتی ہوں، کراچی میں لڑائی ہوئی، میں کھڑی ہو گئی. میں نے کہا جی بتا دینا آپ میرے کو کہ آپ آئسولیشن میں کیوں لے جاتے ہیں مائنورٹیز کو جو پہلے ہی کمزور ہیں. کہو کیا کر دیا جی ہم نے؟ میں کہا جی 2010 میں بتایا مجھے میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتی پاکستان، ہو سکتا میں نے بننا ہو. تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ 18ویں ترمیم. میں کہا جی کیا ہو گیا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ ہم سے تو کسی نے کنسلٹ نہیں کبھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے پیار سے، چلے میں ان کا نام نہیں لیتی لحاظ میں اور چلے ایک رسپیکٹ میں،
बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, उन्होंने प्यार से मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटे अगर हम ये ना करते तो हमारा इत्तेहाद टूट जाता तो जमहूरियत ना रहती। तो मैंने कहा जी आपका इत्तेहाद रह गया, जमहूरियत पता नहीं है बची है कि नहीं बची है, आपका वो टेन्योर भी ख़त्म हो गया, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की उनके हक़ पर आपने ताला लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में जब कोई ऐसा डिसीजन होता है वो कभी रिवर्स नहीं हुआ। तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कभी रिवर्स नहीं होगा, लेकिन मैं बोलती रहूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल ग्राउंड्स पर, जो मुक़्तदर हल्का आपके हाँ है, लीगल ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन ड्रॉ करने का जो अवार्ड है, जो सेरा है, वो पीपल्स पार्टी के सर जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक माहौल बनाते हैं और फिर हमें वो चीज़ें नज़र आ रही हैं इंटॉलरेंस की। मैं समझती हूँ कि मैंने बिटर रियलिटी पे ज़्यादा बात की है, पर मैं रोशन ख्याल हूँ, ज़िंदा दिल हूँ, हिम्मत से उम्मीद ज़िंदा रखती हूँ। मैं अगेन जाम चांडियो साहब की तरह ये कहूँगी कि मतलब ये भी नहीं है कि हम गिव अप करें, मतलब ये भी नहीं है कि हमने पंजाब में गिव अप कर दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद एक कदम पीछे होने की भी एक स्ट्रेटजी होती है, लोगों ने वो ली है। तो दुआ हमारे लिए भी करें और हम आपके लिए भी दुआ गो हैं, और मैं तो खुश हूँ कि आप ज़िंदा हैं। बड़ी मेहरबानी रोमाना बशीर साहबा, आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए आपका शुक्रिया। जो तकाबली जायज़ा पेश किया मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात रोमाना बशीर साहबा ने सिंध और पंजाब का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिंध आज आप खड़ी देखते हैं वो पंजाब के जो शुरा कराम थे, जो अदीब थे, हमने फैज़ को भी उसी मोहब्बत से पढ़ा जिसी मोहब्बत से हमने अयाज़ को पढ़ा। तो एक उर्दू के शायर ने कहा था कि भड़का रहे हैं आग लबे नगमा गर से हम, खामोश क्या रहेंगे ज़माने के डर से हम। तो हम ये ख्वाहिशात हमारी भी हैं कि पंजाब के लोग अपने उस लेगेसी से जुड़े हैं, उस अपनी माजी से जुड़े हैं, और पंजाब की सिविल सोसाइटी उसी ताकत से उभरे। और जैसे आपने उमरकोट के हवाले से बात की कि वहाँ पे अक़लियत अक्सरियत में होते हुए भी वो इलेक्ट नहीं होती, तो ये दुगलापन जो है एक वडेर की डेमोक्रेसी जो है, दो नंबरी जो डेमोक्रेसी है और जो सरमायादाराना डेमोक्रेसी है, उसका एक मज़हर है उमरकोट भी। तो उसको तो हम नहीं तब्दील कर सकते। फ़िलहाल आगे चल के अगर दोस्तों ने हिम्मत की और वो कर रहे हैं, हम तो मशकूर हैं इस पीपल्स पार्टी के जो वडेरे हैं, जो माशाल्लाह के आमिर थे, उनसे भी तजावुज़ कर गए हैं। तो इनके मशकूर हम इस मानी में हैं कि इन्होंने वो जो फ़िक्री नज़रियाती मज़ाहमत थी, जैसे जामी साहब ने कहा कि पुरअमन जमहूरी जदोजहद जो हमारी थी, उसका जो रूह था वो हमारे नस्लों में तब मुंतकिल किया जब उन्होंने हमारी बेटी रुमासा जामी चांडियो को घसीटा, एक छोटी कमसन बेटी को। तो इससे बढ़ के वो क्या कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी मेहरबानी है कि वो शऊर जो हमारे बुजुर्गान ने हमें हमारे नस्ल को मुंतकिल की, वो हम कर सके ना कर सके ये कर रहे हैं हमारे आइंदा नस्लों में मुंतकिल। तो ये जारी रहेगा सिलसिला। और सिंध का शऊर चाहता है कि पंजाब के शऊर को भी आप उभारें और उसको लीड करें कि साथ मिल के हम इसका मुकाबला करें। और प्रोग्राम चूँकि टाइम अपना आगे बढ़ता जा रहा है, तो मैं अभी जिस स्पीकर के पास जा रहा हूँ, आज मैं मीटिंग के सिलसिले में खुर्शीद नदीम अहमद साहब के वहाँ जा रहा था, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के ऑफिस। सुबह मेरे साथ दोस्त थे, तो जब मैंने अथॉरिटी का नाम बताया तो इन्होंने फिर मेरे से बात की खुर्शीद साहब से कचहरी करने के बाद कि हमने समझा कि किसी उलमाए कराम के पास हमें लेके जा रहा है और किसी मुसीबत में फंस जाएंगे।
तो जब वहाँ पे मीटिंग हुई और जब वहाँ से निकले हम, तो इन्होंने कहा ये किस किस्म का बंदा है कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन होते हुए भी इस तरह से वो सोचता है। तो मैंने उनसे भी अर्ज़ किया कि रहमतुल आलमीन थे ही रहमत, तो उनको चाहने वाले और उस पे उसके रूह के मुताबिक जो काम करने वाले लोग हैं वो यकीनन खुर्शीद साहब जैसे ही हो सकते हैं। तो मैं तो बड़ा ही मुतासर पहले भी होता रहा हूँ, और वो पाकिस्तान के एक माने हुए तजिज़िया निगार हैं। तो मैं चाहूँगा कि खुर्शीद साहब ये जो इस्लामी तालीमात है, या इसको और आप जिस अथॉरिटी को लीड कर रहे हैं रहमतुल आलमीन, तो हमारे वहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस इंतहा दर्जे की मोहब्बत की जाती है, हमारे वहाँ तो मुस्लिम्स छोड़ें, ये तो अभी वाक़या जो हुआ है वो तो मुस्लिम था, लेकिन वहाँ जो हिंदू रहते हैं, जो क्रिश्चियन रहते हैं, जो सिख रहते हैं, जो कम्युनिटी बाकी रहते हैं कम्युनिटीज़ के लोग, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारे से बहुत पहले की ये रिवायत है। तो इस रिवायत को कैसे हम ज़िंदा करें, और इस जो गलत तशरीहात हैं इनसे जान छुड़ा के मुआशरे को एक आज़ाद मुआशरा किस तरह से बनाएं, आपका क्या ख्याल है? जी खुर्शीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जो गुफ्तगू हुई, मैं सुन रहा था और सोच रहा था कि इस गुफ्तगू में शरीक होते हुए बात का आगाज़ कहाँ से किया जाए। वो जो फ़ारसी में कहते हैं ना कि तन हमा दाग दाग शुद पंबा कुजा कुजा ना हम, कि जब सारा जिस्म ही जलता हो तो आप कहाँ पे मरहम रखें, किसी एक जगह पे रखें, दूसरी जगह पे रखें, इस फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे बहुत खुशी हुई उमरकोट के दोस्तों से मिल के, और बड़ा उम्मीद अफसा मुकालमा रहा सब लोगों से, और मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और थोड़ी सूरत हाल का इल्म हुआ हम लोगों को, कि जो आम तौर पर सिंध के हालात से ज़्यादा बाखबर नहीं है। उमरकोट की ट्रेडिशन क्या है, सिंध की अमूमी ट्रेडिशन का तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता रहता है, लेकिन उमरकोट में क्या ख़ास बात है, और तो मुझे तो बराह रास्त कभी इल्म नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों से मिल के कुछ अंदाज़ा हुआ कि कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं। सहरा की वसतों में कि हिंगुलिस्तान तो है, मुरी नियाज़ी वाली बात है, तो ये एक उम्मीद अफजा बात है। ताहम मेरा ख़्याल ये है कि चीज़ों को थोड़ा समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो बहुत सारे कुछ और पहलू भी हैं जो हमारे सामने आते हैं। एक समाज के तालिब इल्म होने के नाते मेरा ये एहसास है कि ये जो पावर डायनामिक्स हैं, ताकत का एक खेल है जो इंसानी माशरों में हमेशा से होता है, और ताकत जो है वो अपने आप को मनवाना चाहती है। ताकत की डेफिनेशंस ज़माने के साथ साथ तब्दील होती रही हैं और कैरेक्टर्स बदलते रहे हैं, लेकिन ताकत हमेशा इस नफ्सियात के साथ होती है कि वो अपना तसल्लुत कायम करे। ताकत और तसल्लुत दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं होती। सिंध की बात जब हम करते हैं तो अगर आप थोड़ी चीज़ें कुछ और गौर करें तो आपको वहाँ एक जागीरदाराना निज़ाम और एक पीरी फ़कीरी का जो एक सिलसिला है वो भी आपको मिलेगा। हमने नूरुल हुदा शाह और अब्दुल कादर जुनेजो और इस तरह के लोगों से जो सिंध की रवायत समझने की कोशिश की, उससे मालूम ये हुआ कि पावर जो थी वो कभी किसी जागीरदार के रूप में, कभी किसी पीर के रूप में वहाँ के कल्चर का भी हिस्सा रही है, जैसे दीगर माशरों के कल्चर का हिस्सा है। और उसके पीछे जो इंसान के इस्तेसाल की जो कहानियाँ हैं वो मेरा ख़्याल है इतनी घिनौनी और इतनी तकलीफ़ देह हैं कि जो वाक़यात आज हम सुन रहे हैं वो उससे किसी तौर कम नहीं है। किस तरह के पीर खानों में क्या होता है, जागीरदारों के हुजरों में क्या होता है, ये दास्तानें भी बदकिस्मती से उसी रवायत का हिस्सा हैं जिस रवायत के अंदर अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जैसे और शेख हयात जैसे लोग पाए जाते हैं। मेरा कहना ये है कि जो पावर है
یہ کسی نہ کسی روپ میں اپنا تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے. سماج، ہم نے ابتدا میں گفتگو کی کہ ایک ارتقا پذیر ادارہ ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے. تو حالات کے تحت یہ ہوا کہ اب ان پاور کے سینٹرز میں ایک سینٹر مذہب بھی بن گیا. ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ہمارے یہاں ایک بڑی تبدیلی آئی معاشرتی سطح پر، اس میں یہ ہوا کہ وہ جو پاور کے مراکز تھے ان میں سے ایک مرکز اہل مذہب بھی بن گئے. جب آپ نے ان کو پاور میں حصہ دیا، پاور سٹرکچر کا حصہ بنایا، تو اب اس کے بعد جب بھی کوئی سسٹم آپ تشکیل دینا چاہتے ہیں ان کو لازماً اپنا حصہ چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے ڈیموکریسی میں جاگیردار کو اپنا حصہ چاہیے. آپ کہنے کو تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم آپ نے بنا دیا، لیکن اس کے اندر ابھی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز، ابھی یہاں بات ہو رہی تھی، جو عوام کے نام پر بنی، وہ اس جاگیردار کو ابھی بھی اپنے ہاں سپیس دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ثناء اللہ زہری کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ جب اس دور کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا. آپ تو سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ واقعہ ہوا. تو ثناء اللہ زہری صاحب کے دور میں اور ان کے ہاتھوں، ان کے خاندان اور ساری اس روایت کے اندر اس دور میں بچیاں بلوچستان میں زندہ درگور ہوئیں. اور وہ جو زہری صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول ہیں، وہ مسلم لیگ کے لیے بھی قابل قبول ہیں، وہ سب جماعتوں کے لیے قابل قبول ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہی جیسے میں نے کہا کہ پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ آج بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں ان پاورز کو جو پہلے ماضی میں تھے. وہ جاگیردار تھے، وہ پیر تھے، جو بھی تھے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ وہ جو روایتی مذہبی طبقات تھے وہ بھی اس پاور پالیٹکس کا حصہ بنے. آپ نے ان کو بھی اس میں شریک کیا، اور جب وہ حصہ بن گئے تو اب آپ ان کو نکال نہیں سکتے. نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کے خود اقتدار کے قائم رہنے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جاتے. جب آپ نے ان کو کلاشنکوف بھی دے دیا، جب آپ نے ان کو بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے وسائل بھی دے دیے، تب اس کے بعد وہ جو سوشل پاور کے سوشل ڈائنامکس تھے نا، اس میں تبدیلی آ گئی. اور اب وہ جاگیردار سرمایہ دار پیر کے ساتھ ایک نیا کیریکٹر داخل ہو گیا. اور جب بھی آپ اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے. کسی مختلف ناموں سے کرتا ہے، میں اس کے نام نہ بھی لوں اور لوں ایک ہی بات ہے. وہ پھر اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے. اور پھر جب آپ ان کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے پاور سٹرکچر میں ان کے لیے سپیس پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. میں ایک ایک مسئلے کو لے کے اگر آپ کے سامنے ڈسکس کروں تو ظاہر اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف ایک واقعہ، اسلام میں عورت کی حکمرانی کا تصور. آپ کو معلوم ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کا معاملہ اٹھا تو یہ کتنا بھرپور ایشو تھا پاکستان کے اندر، اور اس کو اٹھایا گیا کیسے. لیکن ایک وقت آیا کہ وہ سارے لوگ جو اٹھانے والے تھے اس پاور کے سسٹم نے ان کا اکوموڈیٹ کر لیا. تو اس کے بعد پھر بے نظیر وزیر اعظم بنی تو ان کی اس عورت کی حکمرانی کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. حالانکہ وہ سارے کردار موجود تھے لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پاور کے جو سینٹرز ہیں اس میں وہ ایک نیا مرکز وجود میں آیا، وہ جب تک اکوموڈیٹ نہیں ہوا وہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کرے گا. آج بھی کرے گا جب بھی اس کو نہیں کریں گے، اور جب کر لیں گے تو وہ آپ کو پرسکون صورتحال نظر آ جائے گی. تو اس لیے جو چیز سمجھنے کی ہے بنیادی طور پر وہ ہے سوسائٹی کے اندر یہ جو پاور کے مختلف ڈائنامکس ہیں اور سماجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کے جو مراکز بدلتے رہتے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی 3-4 میں نے گنوا دیے، آپ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ سندھ میں تھوڑی دیر اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ جو وائلنس ہے سندھ کے اندر وہ مذہب کے نام پر اتنا نہیں ہوا جتنا ایتھنسٹی کے نام پر ہوا. مہاجر اور غیر مہاجر، سندھی اور مہاجر کے درمیان جو کلیشز ہوئے سندھ کے اندر، اس نے جس تشدد کو جنم لیا اس نے تو پوری ریاست کو برباد کر کے رکھ دیا. اور اس تشدد کو اگر آپ ماپنا چاہیں تو میرا خیال آپ ماپ نہیں سکتے. یعنی وہ کراچی بھی سندھ ہے، ظاہر ہے، حیدرآباد بھی سندھ ہے، یہ سارا سندھ ہے، لیکن اس لسانی بنیادوں پر اور اس دوسری تقسیم کے عنوان سے جس کو ہم ایتھنک تقسیم کہتے ہیں، اس نے جس تشدد کو جنم دیا وہ کچھ کم نہیں تھا جو مذہب کے نام پر تشدد پیدا ہوا یا ہو رہا. اس لیے میرے نزدیک جب بھی سول سوسائٹی کوئی متحرک ہوتی ہے ان طرح کے عوامل کو سمجھنے میں
تو میرا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی کہ سوسائٹی کے اندر تشدد کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ کیسے طاقت اپنے آپ کو منوانے کے لیے تشدد کی راہ بناتی ہے اور طاقت کے مراکز بدلتے رہتے ہیں. تو طاقت کا مذہب جب طاقت کا مرکز بنا تو وہ مذہب جو اصلاً ایک امن بھائی چارے کی دعوت پہ کھڑا ہوا تھا, اس مذہب کے اندر سے جو تشدد نے جنم لیا اس کی داستانیں ابھی ہم سن رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ کب تک جاری رہیں گی. تو مذہب اصلاً جو میں ایک مذہب کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ادب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک خیر کی قوت تھی مذہب, اور اس کا بنیادی طور پہ کردار یہ تھا کہ انسان کو کس طرح سے پاکیزہ بنائے, انسان کی کس طرح سے اخلاقی تعمیر کرے. آپ کو معلوم ہے جو لوگ مذہب کے طالب علم ہیں, مذہب کو سمجھتے ہیں, اگر آپ نے عہد نامہ جدید پڑھا ہو, سیدنا مسیح کی خطبات پڑھے ہوں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی آمد کا بنیادی مقصد کیا تھا. وہ کوئی نئی شریعت دینے نہیں آئے تھے, انہوں نے یہ بات کہی بھی خود. وہ صرف اس اخلاقی سوسائٹی کی جو گراوٹ تھی اس کے اندر کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ اخلاق کا معاملہ جو ہے وہ اثر برباد ہو گیا سوسائٹی کا. سوسائٹی کا جو مورل فیبرک ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. شریعت موجود ہے, علماء بھی موجود ہیں, فریسی بھی موجود ہیں, سب کے سب موجود ہیں, لیکن وہ مذہب کا جو ایسنس ہے, جوہر ہے اصل میں انسان کی کو پاکیزہ بنانا, وہ ختم ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس کی طرف متوجہ کیا. آپ ان کے وعظ, ان کی نصیحتیں, ان کے ساری تقریریں آپ پڑھیں جو چاروں آپ کو اس میں ملیں گی اناجیل میں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے تھے. بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تبدیلی لے کے آئے, جو بات کہی, وہ بھی اسی بنیاد پر تھی کہ انسانوں کے درمیان آپ نے یہ جو مسائل پیدا ہوئے ان میں سے اس کو اٹھا دیا جائے. اور قرآن مجید نے جو کہا تھا نا کہ وہ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو کرم دیا ہے, اس کو فضیلت ادا کی ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی اولاد کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اور پھر وہ ایک روایت ہے بخاری حدیث کی جو بڑی کتابوں میں آتی ہے, آپ نے سنی ہوگی, کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا مدینہ میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے تو کھڑے ہو گئے, اور آپ کے ساتھ باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے. تو جنازہ گزرا تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا, یہودی عورت کا جنازہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں تھی, کہ میں جو کھڑا ہوا, میں اس وجہ سے نہیں کھڑا ہوا کہ کسی مسلمان کا جنازہ ہے, میں تو اس عورت, اس انسان کی رسپیکٹ میں کھڑا ہوا ہوں جس کے جسد خاکی کو آپ آخری سفر پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہے وہ مذہب کی روایت. لیکن جیسے ہی مذہب پاور پالیٹکس کا حصہ بنتا ہے, جیسے ہی مذہب طاقت کے ایک منبع کے طور پہ سامنے آتا ہے, میرے پاس ایک ایسا ممبر آ گیا, میرے پاس ایک ایسا مائک آ گیا, میرے پاس ایک ایسا سٹیج آ گیا کہ جس سے میں پاور حاصل کر سکتا ہوں, جس سے میں لوگوں کو اپنے تسلط میں رکھ سکتا ہوں, تو اب میں اس کو استعمال کروں گا. بالکل ایسے ہی جیسے جاگیردار کے پاس اس کی جاگیر ہے جس کو وہ استعمال کرے گا, سرمایہ دار کے پاس اس کا سرمایہ ہے جس کو استعمال کر کے وہ اپنی پاور حاصل کرے گا. میرے پاس مذہب ہے تو میں مذہب کو پاور کے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کروں گا. تو یہ اصل میں وہ بنیادی ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہم مذہب کی گفتگو کر رہے ہیں, یہ سارے واقعات جو آپ ابھی تکلیف دہ واقعات جو ہم سنتے میں آئے ہیں, اس کو آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے اندر مسلم غیر مسلم کی تقسیم بھی نہیں ہے. یہ بلاسفمی کے واقعات میں کتنے مسلمان ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بلاسفمی کا مقدمہ لے کے کھڑا ہے ابھی. بلکہ آپ کو تو حیرت ہوگی, یہ بات وہ ایک فطرت کا اصول ہے کہ آگ جب آپ لگاتے ہیں دوسروں کے گھروں میں تو آپ کے گھر تک پہنچتی ہے. وہ سب علماء اور مولوی صاحبان جو اس طرح کے ایشوز اٹھاتے تھے اب خود اس کی گرفت میں ہیں. یہ جو ایک ہمارے یوٹیوب پہ مشہور مفتی صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, طارق مسعود صاحب, اب وہ ان کے بارے میں آپ نے سنا کہ کیسے, اچھا اس سے پہلے یہ جو لبیک کی ابھی بات ہوئی, لبیک کے اندر بھی 2 گروپ بنے, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ پہلے گروپ کی نظر میں توہین رسالت کا مرتکب ہے. وہ جلالی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہم قدم تھے ان کے جو تھے وہ خادم رضوی صاحب کے, لیکن بعد میں اختلاف ہوا اور اب وہ جلالی صاحب جو ہیں وہ خادم رضوی صاحب کے گروپ کے نزدیک توہین رسالت کے مرتکب ہیں.
تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا پاور ڈائنامکس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ معاملات کس نہج پہ استوار ہو رہے ہیں. تو سول سوسائٹی کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو سول سوسائٹی کے حوالے سے متحرک ہوتے ہیں, ہم ریاست یا پالیٹکس سے متعلق نہیں ہوتے. ہماری توجہ ہوتی ہے کہ سماج کے اندر جو روایات ہیں ان کو زندہ کیا جائے. سماج ظاہر ہے کہ روایات پر چلتا ہے, جیسے اسٹیٹ پاور پر چلتی ہے, قوت نافذہ کے ساتھ چلتی ہے. ریاست کی قوت ہوتی ہے اس کا ویلیو سسٹم. تو اس ویلیو سسٹم کو زندہ کرنے کی جدوجہد ہمیں کرنی چاہیے, اور آپ لوگ ظاہر ہے کہ بتانے کی کہنے کی بات نہیں ہے, یہ جدوجہد کر رہے ہیں. میں میر صاحب کو برسوں سے دیکھ رہا ہوں, رومانہ کو دیکھ رہا ہوں, باقی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب لوگ, حارث خلی کبھی آئے ہیں, یہ بھی اسی قافلے کے ایک رکن ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو زندہ کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے عمل کو اس تناظر میں اگر ہم سمجھیں اور اپنے ان اقدار کو زندہ کریں, اور وہ جو میں اگر مذہب کی بات کر رہا ہوں تو میں مذہب کی ان اقدار کو سامنے لاؤں کہ جو مذہب کے بعد اس کے درمیان, انسانوں کے درمیان اتفاق, اتحاد, احترام کی بات کر رہے ہیں. آپ اگر کسی اور پلیٹ فارم سے سامنے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ادب کہ آپ اس سے کوئی ادب تخلیق کر رہے ہیں, تو آپ وہ ادب تخلیق کر رہے ہیں کہ جو سوسائٹی کو اس طرح سے بربود کر سکے, انسانی اقدار کو نمایاں کر سکے. تو یہ جدوجہد میرا خیال ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جس طرح سے وہ دوسری قوتیں متحرک رہتی ہیں, یہ قوتیں بھی متحرک رہتی ہیں. رومانہ کا کنسرن بے بنیاد نہیں ہے کہ سول سوسائٹی کمزور ہوئی ہے, اور سول سوسائٹی ان اقدار پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہے جن پہ اس کو کرنا چاہیے, وہ نہیں کر پاتی. لیکن مجھے ایک بات کہنی چاہیے, چونکہ میں بھی سول سوسائٹی کا ایک رکن ہوں, کہ سوسائٹی کے اندر سے بدقسمتی سے وہ اقدار جن کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے سوسائٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں ہوتی. ہم جیسے لوگ اگر کوئی سیمینار کرنا چاہتے ہیں, تقریب کرنا چاہتے ہیں, تو ہم مجبور ہیں کہ ہم ان ڈونیشنز پہ انحصار کریں جو دوسرے ملکوں سے آتی. یہ کوئی معمولی المیہ نہیں ہے اس سوسائٹی کا, کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے کی جان و مال کی محافظ بنے. تو اس کے لیے ہم اکٹھا ہونا چاہیں تو یہ سوسائٹی اس کے لیے ہمیں وسائل فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کسی امریکی ادارے اور کسی برطانوی ادارے اور کسی دوسرے ادارے کی ڈونیشنز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ ان کے پیسوں سے ہم یہ طے کریں سوسائٹی کے اندر کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ المیہ ہے. اس کو ہم دیکھیں, سوسائٹی آپ کی مدرسے کو قائم رکھتی ہے, سوسائٹی آپ کی مسجد کو قائم رکھتی ہے, اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی بنا دیتی ہے, اور یہ اپنے ریسورسز سے بنتے ہیں. تو اس سوسائٹی کے اندر یہ سوچ کیسے پروان چڑھے کہ اسی طریقے سے تم لوگوں کے اندر ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو رواداری قائم کریں, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو بتائیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے جھگڑیں نہیں. اس کے لیے سوسائٹی کو زندہ کرنا, یہ ہے سول سوسائٹی کا بنیادی مقصد. اقدار وہ جو ہم خرچ کرتے ہیں نا, جو ہم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ خدا کے بندوں کی راہ میں خرچ کرنا, انسان کے سماج کی تشکیل کرنا. تو وہ جو مذہبی لوگ جیسے جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو بتانا چاہیے سوسائٹی کو کہ انفاق صرف مسجد بنانا نہیں ہوتا, جہاں ضرورت ہے وہاں بنائیں آپ مسجد. لیکن انفاق یہ بھی ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے, یہ بھی انفاق ہے. اور یہ اس میں کوئی مذہب نے نہیں بتایا کہ ہمسایہ کا مسلمان یا ہم مذہب ہونا ضروری ہے, ہمسایہ ہونا ضروری ہے بس. آپ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں جہاں بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی, اس میں سائل کا لفظ آئے گا, محروم کا لفظ آئے گا. اس میں یہ نہیں ہے, اس میں صفت استعمال ہوئی ہے, یعنی وہ سائل جو سوال کرنے والا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, مرد ہو سکتا ہے, عورت ہو سکتا ہے, مسلمان ہو سکتا ہے, غیر مسلم ہو سکتا ہے. قیدی کی مدد کرو, اب قیدی کی کوئی مذہب وہاں نہیں بتایا گیا. محروم کی مدد کرو, تمہارے مال میں محروموں کا حق رکھ دیا گیا ہے. اب محروم کو ضروری ہے مسلمان ہو, غیر مسلم بھی تو ہو سکتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے فیکٹرز کو, اس طرح کی چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کو, اور سول سوسائٹی کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے سوسائٹی کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اقدار ہماری زندہ ہوں گی تو شاید یہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ختم تو ظاہر نہیں ہوں گے, کم ہو سکتے ہیں.
اور یہ ایک مسلسل عمل ہے جو کبھی شاید رکے نہیں. اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد دلایا پھر ایک طرح سے کہ اس کام کو جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. بڑی مہربانی خورشید صاحب, آپ نے بہت ہی پرمغز باتیں کی اور سوسائٹی کو ایک اپنے اوپینین سے آگاہ کیا, خصوصاً یہاں پہ موجود جو خواتین و حضرات ہیں ان کو. ہم چونکہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمر کوٹ خصوصاً اور سندھ عموماً جس حالات سے گزر رہی ہے اور جس تیزی سے اپنی جڑوں سے ٹوٹ رہی ہے, اپنی ماضی کی جو عظیم روایات تھی, روایات خراب بھی ہوتی ہیں, ناقص بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہیں. روایات بھی کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ ایک روایت اچھی ہو تو اچھی ہی ہو. تو جو اچھی روایتیں ہیں ہماری, ان سے ہمارا جو سبند تھا وہ ابھی نہیں رہا ہے, جیسے خورشید صاحب نے فرمایا. تو عمر کوٹ بھی ان میں سے ایک ہے اور ہم ابھی بہت ہی تکلیف دہ حالات سے گزرے ہیں. اور سچی بات بتاؤں کہ 17 ستمبر سے لے کے کوئی 25 تک ہم لوگ جو عمر کوٹ کے اہل دل لوگ تھے وہ پوری طرح روٹی نہیں کھا سکے اور پوری طرح نیند نہیں کر سکے. غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھرنا آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. تو وہ درد لے کے ہم آپ کے پاس پہنچے اور آپ کی گائیڈ لائنس دینے کے لیے, آپ کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے زحمت دی آپ کو. میرے پینلسٹ تھے جناب جلال کوری صاحب, رومانہ بشیر صاحبہ اور محترم جامی چانڈیو صاحب, خورشید صاحب. تو ہم عمر کوٹ کے تناظر میں جو باتیں کروانا چاہتے تھے یا جو اظہار خیال سننا چاہتے تھے وہ آپ نے پوری سمجھداری سے ہمارے ساتھ شیئر کیا. سندھ کے حالات بھی اور پاکستان کے اور انٹرنیشنل حالات کے جو اثرات پڑتے ہیں اس پہ بھی بہت سراسل گفتگو ہوئی. عمر کوٹ جیسے ایک اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ ایک شہر تھا, دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو ہم اس ایک اجڑے دیار سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور اسی اجڑے دیار کی طرف لوٹ جانے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے ایکٹیوسٹ دوست ہیں, عمر کوٹ سٹیزن فورم پورا ہے. اب ہماری تقریب میں تشریف لائے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے, ہمارے بہت ہی محترم اور روشن خیال, ترقی پسند رائٹر کی حیثیت سے بھی, دانشور کی حیثیت سے بھی, تجزیہ نگار کی حیثیت سے بھی اور سماجی رہنما کی حیثیت سے بھی سارا پاکستان دنیا اس کو جانتی ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے استدعا کروں گا کہ وہ میری سیٹ پہ آ کے بیٹھیں اور اس سارے بحث کو, اس سارے مکالمے کو سمیٹنے کی نوازش کریں. تو آ رہے ہیں جناب حارث خلیق صاحب. اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں سب سے پہلے تو معذرت, مجھے تاخیر اس لیے ہوئی کہ کرم ایجنسی میں بھی حالات وہی ہیں جو عمر کوٹ میں, تو تعداد اتنی نہیں ہے. کرم میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں, جہاں بحق ہوئے ہیں اور مسلسل سلسلہ جاری ہے. تو میں ایک پریس کانفرنس میں تھا, 6 بجے وہ ختم ہوئی اور پریس کلب سے یہاں پہنچنے میں مجھے 1.25 گھنٹہ لگا ہے کیونکہ یہ مین سڑک بھی بند ہے جو آپ کی. تو بہت معذرت تاخیر سے آنے کی, لیکن میں نے سوچا کہ اظہار یکجہتی کے لیے آنا ضروری ہے. آپ کی چونکہ میں نے گفتگو مکمل سنی ہے اور اس سے پہلے میں حاضر نہیں ہو پایا تھا, اسی کو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے سماج کی ذمہ داریوں پہ خورشید نظیم صاحب نے بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے. سول سوسائٹی کہہ لیں یا سوسائٹی ان جنرل, اگر آپ کہیں بھی انفلوئنسر ہیں, آپ کا جو بھی حلقہ اثر ہے, جو بھی آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے, وہ 5 لوگوں پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی
آپ کے 10 ملین فالوور ہوں اور آپ کا پروگرام 5 لاکھ لوگ دیکھتے ہوں, آپ کا 5 کا حلقہ اثر بھی بہت کافی ہوتا ہے. اور اساتذہ خاص طور پر جو ہیں ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری بات ہے کہ ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے اور ان چیزوں پہ اصرار کرنا چاہیے جس کا ذکر خورشید ندیم صاحب نے کیا. اور یہ تمام مذاہب میں ایسے ہی ہے. اسلام میں بھی جیسے یسوع مسیح علیہ السلام کی بات ہوئی, اسلام میں بھی یہ ہے کہ یہ وہی دین حنیف ہے. اچھا, اسی طرح اگر آپ چلے جائیں جو ابراہمک ریلیجنز نہیں ہیں ان میں بھی اقدار تو وہی ہیں. کون سا مذہب یہ کہتا ہے آپ سے کہ آپ تشدد پہ آمادہ ہو جائیں؟ جب مذہب کے پاس طاقت آتی ہے تو سب کچھ وہی کرتا ہے کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, اور وہ ہر قوم کے افسانوں سے آتی ہے. وہی یدھ ہمارے یہاں بھی لڑے گئے, پٹھوار میں ہم بیٹھے ہیں, یہیں سے سارا سلسلہ جو مہا بھارت اور آپ سب جنگوں کی کہانیاں ہیں نا. لیکن جو اقدار ہیں وہ مختلف ہیں, جو عقائد ہیں وہ مختلف ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عقائد اور عبادات ذاتی معاملات ہیں, معاملات جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ تمام مذاہب میں مشترک ہیں, اس کی جو اقدار ہیں مشترک ہیں. لیکن پاکستان کے سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں بلکہ ویسے اور جو بزرگوں سے بھی سنا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہے کہ ریاست کا کردار بہت بنیادی ہے. اور اس وقت سول سوسائٹی کو محض اقدار کے فروغ کی نہیں مزاحمت کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ مزاحمت ظاہر ہے کہ پرامن نہیں ہوگی, ہم تو تشدد میں یقین نہیں رکھتے, لیکن وہ پرامن مزاحمت اور مسلسل وہ مزاحمت کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ معاملہ ایسے آسانی سے حل نہیں ہوگا. خورشید ندیم صاحب نے فرمایا کہ یہ میراتھن ہے, 26 میل کی دوڑ ہے, 100 میٹر کا سپرنٹ نہیں ہے, یہ جاری رہے گا. ساری دنیا میں جاری رہتا ہے. ٹرمپ پھر آ گیا ہے. ویسے تو کمالا ہارس بھی جیت جاتی تو کیا فرق پڑتا, ہیرس ویسے سوری, وہ ہارس تو میرا نام ہے, تو وہ جیت جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا. لیکن جو فیڈیل کاسٹرو نے کہا تھا نا کہ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی ایک جوتے کی جوڑی ہے, ایک دائیں پیر پہ پہنتے ہیں, ایک بائیں پیر میں پہنتے ہیں. تو وہ تو بات اپنی جگہ ہے. لیکن ٹرمپ کے آنے سے جو مسوجنی, ریسزم وغیرہ کا ایک نئی لہر آئے گی, جو مودی کے بھارت میں منتخب ہونے سے آئی, جو بولسونیرو کے برازیل میں ہونے سے آئی, جو ڈوٹیرٹو کے فلپینز میں ہونے سے آئی, اور ہمارے ہاں تو وہ لہر پہلے دن سے چل رہی ہے. ریاست کا کردار سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے. چونکہ 2-3 حوالے دیے خورشید صاحب نے, اس میں بھی یہ کلونیل ایک نوآبادیاتی ریاست کا تسلسل ہے جو پاکستان ہے. جامی اس پہ بہت کام کر چکے ہیں, شناخت کے مسائل پر, اس نوآبادیاتی ریاست کے خد و خال پہ. اور یہ جو نوآبادیاتی ریاست ہے, میں آپ کو 2-3 صرف جو ہے اشارے, دلچسپ باتیں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے, اور بھارت میں بھی, ہندوستان میں, پاکستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے, چونکہ یہ 2 بڑے اکثریتی گروہ تھے, اور کرسچن جو کنورژن ہے وہ بھی آپ اسی دور میں آپ کو نظر آئے گی. لیکن وہ رضاکارانہ ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, اور رضاکارانہ نہیں ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. کہ 1860, 1870 اور 1930 کے درمیان اسلام بھی پورا ریڈیفائن انگریز نے کر دیا یا ہونے دیا, اور ہندو مت کو بھی کر دیا. اور 1857 سے پہلے کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نہیں تھے. سہارنپور میں دیوبند نہیں تھا. ندوۃ العلماء, جو اسکول لکھنؤ میں ایک اور اہل تشیع کا, یہ فرنگی محل, سب نہیں تھا. تو بریلوی, دیوبندی, جمعیت غربائے اہل حدیث ہند, یہ سب نہیں تھے. اور اسی طرح مہاسبھائی نہیں تھے, اسی طرح آریہ سماجی نہیں تھے, اسی طرح جن سنگھ نہیں تھی ہندوؤں میں. تو یہ سب ہمیں سمجھنے کی, دیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں ڈی کالونائز ہونا ہے تو مذہب کو بھی ڈی کالونائز کرنا پڑے گا, اور ان بنیادی اقدار کی طرف واپس جانا پڑے گا. آپ کا جس مذہب سے بھی تعلق ہے, میرا ہے نہیں ہے, آپ کا ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کے جو بھی عقائد اور عبادات ہیں آپ ان پہ قائم رہیں, لیکن ان اقدار پہ تو واپس جانا پڑے گا جو مشترک تھیں. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی تھیں, دریا بہہ رہے تھے, ایسا نہیں ہے. بہت مسائل تھے, بر صغیر کی اپنی پستی اور اپنا زوال تھا. لیکن پہلا ہندو مسلم فساد کلکتے میں ہوا ہے انگریز کے آنے کے بعد, ورنہ مراٹھے اور مغل آپس میں لڑتے تھے, ایک دوسرے کے جنرلز جو ہیں وہ مختلف مذاہب کے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کلونیل ٹریپ میں ہیں, اور یہ جو پاکستان کی ریاست ہے یہ اسی نوآبادیاتی ریاست کا تسلسل ہے. کوئی پوسٹ کلونیل دور نہیں ہے, سب باہر کی کیٹیگریز آف انالیسس ہیں, پوسٹ کلونیل لٹریچر فلاں فلاں. کوئی پاکستان از اے سکسیسر اسٹیٹ آف برٹش کلونیل انڈیا. بھارت میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے, یہاں نہیں آئی ہے. اور یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری فوج, ہماری بیوروکریسی, ہماری عدالتی نظام, یہ سب
انہیریٹنس ہے, ورثہ ہے یہ کلونیل دور کا, اور وہی ڈٹرمن کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں مذہب کو کیسے دیکھا جانا چاہیے اور کیسے استعمال کیا جانا چاہیے. تو یہ صرف لوگوں کے آپس کے جھگڑے یا فساد یا ان میں بے چینی اور غصے اور بے روزگاری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری تنظیمیں اور یہ ساری جماعتیں پاکستان کی ریاست نے خود قائم کی ہیں. آپ نے سندھ میں لسانی فسادات اور تشدد کا ذکر کیا, کس نے قائم کی تھی متحدہ قومی مہاجر قومی موومنٹ؟ کرنل کاظمی نے, جو ابھی بھی شاید ڈیفنس میں رہتا ہے, حیات ہے. تو بھائی یہ چیزیں آپ جب کمیونٹیز آپس میں رہتی ہیں ساتھ, سندھ میں کون سی, یہ بلوچ ہیں, کتنے بلوچ ہیں سندھ میں, کتنے سرائکی اسپیکنگ ہیں, جاکھرانی ہیں وہ آج بھی بلوچی بولتے ہیں. اردو بولنے والے جنہیں آپ کہتے ہیں ان کی 12 مادری زبانیں ہیں, وہ تو ان کی پولیٹیکل آئیڈینٹی ہو گئی ہے اردو. کوئی مارواڑی بولتا ہے, کوئی کاٹھیا واڑی بولتا ہے, کوئی گجراتی بولتا ہے, کوئی چھیپے الگ کوئی زبان بولتے ہیں. گجراتی اتنی بڑی لیونگ لینگویج تھی, جب تک میں چھوٹا تھا کراچی سے 3 اخبار نکلتے تھے گجراتی کے. تو یہ ملٹی کلچرل ملٹی لنگوسٹک ہمارا پورا خطہ رہا ہے, اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں, کچھ قباحت بھی ہوتی ہے, تھوڑی سی دیر لگتی ہے, ان میں آپس میں شادیاں ہوتی ہیں, وہ آپ بس جاتے ہیں, وہ ان کی زبانیں مشترک ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کی ریاست روکتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے شکیل چودھری صاحب کے گیبریل گارسیا مارکیز کون ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جمال ابڑو سندھی میں کیسی کہانیاں لکھتے تھے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ کوئی آپ کے ہاں اسٹیٹ کا ایک رول ہے اور اس رول کی مزاحمت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جو رواداری مارچ ہوا ہے وہ ایک اس کو نقطۂ آغاز سمجھنا چاہیے. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک کوئی ریگولر بات ہے. اور دوسرے یہ پورا ہی سندھ ہے, یہ جو ہے نا یہ صوبوں کی ڈویژن, یہ کشمیر سے لے کے کشمور تک اور کشمور سے لے کے کراچی تک, یہ سب وادی سندھ ہے. اور اس پوری وادی میں چاہے وہ جتنے بھی ہم مختلف ڈائلیکٹس بولیں, مختلف زبانیں بولیں, جتنی ہماری قومی زبانیں ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن یہ پورا جو انڈو گینجیٹک پلینز ہیں, اس میں ہمیں اس کو ایک وحدت کے طور پہ بھی, تہذیبی طور پہ ایک وحدت کے طور پہ دیکھنا چاہیے. سیاسی حقوق اپنی جگہ ہیں, مقامی حقوق اپنی جگہ ہیں, مگر یہ میر صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی کہ بابا بلے شاہ نے وہی کچھ کہا ہے, وارث شاہ نے وہی کچھ کہا ہے جو مستوکلی نے کہا ہے, جو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کہا ہے. تو یہ ایک مشترک ہمارا ورثہ ہے, اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے, مگر مزاحمت کی ضرورت ہے. پاکستان میں ضیاء صاحب, خورشید صاحب تھوڑا سا اگر میں آپ سے اختلاف کی جسارت کروں, پاکستان میں ضیاء الحق نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہے مذہب کو, صرف ضیاء الحق نے تو اس کو خون میں اسٹیٹ کے دوڑا دیا ہے, لیکن پاکستان میں انسٹیٹیوشنلائز مذہب کو کرنے کا کام 1949 میں قرارداد مقاصد سے شروع ہو گیا تھا. ضیاء صاحب نے اس میں بھی ترمیم کر دی تھی جو 18ویں ترمیم میں واپس آئی ہے, کہ کوئی کسی بھی مذہب کا فرد, خاتون, شخص آزادانہ طور پر تبلیغ بھی کر سکتا ہے اپنے مذہب کی, اور اس کو پریکٹس بھی کر سکتا ہے, اس پر عمل درآمد کر سکتا ہے. انہوں نے فریلی کا لفظ نکال دیا تھا 1985 میں, جو 18ویں ترمیم میں واپس آیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلے دن سے ہو رہی ہیں, اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی کون وجود میں لاتا ہے, تحریک لبیک پاکستان کو بھی کون وجود میں لاتا ہے. اور لوگ چونکہ جو بات تھی کہ بے چینی, بے روزگاری, غصہ, اتنے نوجوان, مطلب یہی نوجوان اگر تعلیمی اداروں میں ہوں, یہی نوجوان اگر برسر روزگار ہوں, تو یہ 10-10 ہزار 20-20 ہزار کے جتھے آ کے ہفتوں مہینوں بیٹھ سکتے ہیں, یا اگر کسی کے پاس کام ہے چھوڑ کے بیٹھ سکتا ہے. تو یہ ایک پورا ایک معاملہ پاکستان کی ریاست کو بہت زیادہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ہر معاملہ باہر سے خراب نہیں ہوا ہے, ہر معاملہ تاریخی طور پر خراب نہیں ہے. ہماری اپنی ریاست کا اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے. انہیں یہ جتھے بنانا, انہیں ان جتھوں کو مسلح کرنا, چاہے وہ لسانی نسلی بنیادوں پر ہوں, مذہبی فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہوں, یہ کام بند کر دینا چاہیے. جو تشدد کی جو رٹ ہوتی ہے نا, وائلنس کی رٹ کہتے ہیں, وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے, کہ اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ میں, ریاست کے مفاد میں, قوم کے مفاد میں اس کو استعمال کرے ان لوگوں کے خلاف جو انتشار پھیلا رہے ہیں, جو فساد پھیلا رہے ہیں. آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اور لوگوں کو آپس میں لڑنے پر مجبور نہیں کیا, صرف ان کی حوصلہ افزائی کی ہے ایسے گروہوں کی, جو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ کرم میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے.
تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس کی مزاحمت کرنے کی اور واضح طور پر اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے عسکری اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو. میں آپ کو مثال دوں، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مجھے کوئی، میں ان کے اتنا خلاف نہیں ہوں جتنے پی ٹی آئی والے دوست ہمارے ان کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب یہ مبارک ثانی کیس لکھا ہے تو اس میں انہوں نے وہ بس اپنے کامن لا کا کیس تھا، کامن لا میں کام سے کام رکھتے، انہوں نے اس کی اتنی بڑی جو ہے مذہبی ڈیفینیشن کیوں دی ہے اپنے جورسپروڈنس میں؟ تو آپ اس ڈومین میں انٹر ہو گئے نا، جو خورشید ندیم صاحب نے کہا کہ ان کے پاس، آپ اس ڈومین میں کیوں انٹر ہوئے ہیں؟ آپ 2020 کا ایک قانون ہے، 2016 میں اس قانون پہ ریٹرو ایکٹیولی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. آپ بس یہاں تک محدود رکھیں اپنے 1.5 صفحے کے فیصلے کو. آپ چلے گئے اس کو کوٹ کرنے ریلیجس اسکرپچر سے، تو پھر تو یہی ہوگا. تو یہ چیزیں ہماری یہ جتنے ادارے ہیں ان کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ نہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے یہاں، نہ پاکستان کی ہو رہی ہے، نہ پاکستان میں رہنے والوں کی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس مزاحمت کو آگے بڑھائیں. اور رواداری تحریک کا اس میں جامی صاحب بات اصل میں اس میں غور کرنے کی یہ ہے، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے حیدرآباد میں تھا، کہ تھوڑا سا ایک نیوکلیس ضرور بنائیں، ایک نیوکلیس بنانے کی ضرورت ہے اور پھر اس کام کو پورے پاکستان میں پھیلانے کی ضرورت ہے. یہ بالکل رینڈم نہیں ہونا چاہیے کہ ملٹیپل یا کچھ 1-2 انڈیویجولس پہ اس سے محدود نہیں رہنا چاہیے آرگنائزرز کے طور پر. تو یہ ایک اس کو پورے پاکستان میں ایک رواداری کے نام سے ایک عوامی تحریک شروع کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہے، اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ تشریف آپ کو جواب شاید دینا ہو. اتنی باتیں کی ہیں تو کسی نہ کسی کا تو جواب دینا ہی پڑے گا. تو نہیں پلیز، میں یہاں بیٹھا ہوں. اب ایسے ہے کہ جو بھی ہمارے پینلسٹ دوست تھے انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان پہ کوئی اگر کسی کا کمنٹ ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. جی بہت اچھی باتیں ہوئیں، بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں ہوئیں. ایک تو میں یہ چاہ رہا ہوں جی کہ یہ امر کوٹ ہے یا عمر کوٹ ہے، یہ وضاحت کر دیں. اور دوسرا جو ہے، ہمارے ہاں ایک بڑی سیلف رائچسنس پائی جاتی ہے کہ ہم بڑے اخلاقی طور پر بڑے سپیریئر لوگ ہیں اور ہم دوسرے مذاہب پہ تنقید نہیں کرتے. تو میں اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، امیر حمزہ صاحب لشکر طیبہ کے ایک بڑے لیڈر ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اسی اخبار میں جس میں خورشید ندیم صاحب لکھتے رہے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی 2017 میں، ہندو دھرم انسانیت کا قاتل، اور ان کے خلاف کوئی بلیسفمی کا کوئی مقدمہ نہیں بنا. کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا کہ بھئی ہندو صرف انڈیا میں نہیں رہتے، پاکستان میں بھی رہتے ہیں، باقی پوری دنیا میں رہتے ہیں. تو اس طرح کی کتاب لکھ کے یو کین گیٹ اوے ود اٹ، اور وہ ہماری سیلف رائچسنس وہ برقرار رہتی ہے کہ ہم تو کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرتے، دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے مذہب پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اس طرح کے شکیل صاحب، اس طرح کے لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. جو شدت پسند لوگ ہیں وہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. اور پاکستان میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں تو ریاست نے سرپرستی کی ہے ایسے لوگوں کی، جس کو روکنا چاہیے اور جس کا برملا اظہار کرنا چاہیے. اور امیر حمزہ صاحب کوئی مثال نہیں ہے، وہ ایک میکسیملسٹ ٹائپ کی، ظاہر ہے وہ لشکر طیبہ آپ نے خود ہی بتا دیا ایک دہشت گرد تنظیم ہے، پروسکرائبڈ تنظیم ہے اب تو وہ مثال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو انٹرفیتھ والا معاملہ ہے نا، یہ مولویوں، پادریوں، پنڈتوں کے مابین حل نہیں ہوگا. یہ عام لوگوں کی آپس میں گفتگو سے، عام لوگوں کے آپس میں تعلقات سے حل ہوگا. مہربانی. اور کوئی دوست؟ ایک چیز اس میں اضافہ کر دوں. عمر کوٹ اور امر کوٹ کا جو سوال تھا سر کا، عمر کوٹ اور امر کوٹ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہاں جو لہجے ہیں مقامی زبان کے، سندھی ایک لہجہ ہے، ڈھاٹکی دوسرا لہجہ ہے. تو یہ ہے تو ہسٹری کا سوال، اور تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ امر نامی کوئی بھی وہاں حکمران نہیں رہا ہے. انہوں نے اس نام کے کسی آدمی نے یہ قلعہ نہیں بنوایا تھا. تو یہ بہرحال بحث ہے ایک ایکیڈمک وہ. جی جلال. میں ایک اضافہ کر دوں حارث خلیق کی بات پہ کہ دیکھیں، یہ جو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں آرگنائزڈ ریلیجن، ہوتا یہ ہے کہ
جب مذہبی گروہ وجود میں آتے ہیں تو وہ انٹرسٹ گروپ میں بدل جاتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ ایک مونوپلی آف وائلنس ہوتی ہے اسٹیٹ کے پاس, یہ مونوپلی آف انٹرپریٹیشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ مذہب کی نمائندگی اب ہم ہی کریں گے اور ہمارا کہا سنائی مستند شمار ہوگا مذہب کے معاملے میں. تو ہم ہیں جو گویا خدا کی طرف سے ایک الہام کے ساتھ یا خدا کی طرف سے ایک سند کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو مسیحیت میں پروٹیسٹنزم کا پورا ایک جو پوری موومنٹ تھی, وہ اصلاً مذہب کے خلاف نہیں تھی, وہ اس ایجنسی کے خلاف تھی, اس درمیان میں پیدا ہونے والے سورس کے خلاف تھی جو بندے اور خدا کے درمیان قائم ہو گیا تھا. تو یہ مسلمانوں کے اندر بھی غیر اعلانی طور پہ یہی ہوا کہ ایک پورا ایک ادارہ وجود میں آ گیا جس نے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے. یعنی آپ قرآن مجید سے نہیں پوچھیں گے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں پوچھیں گے ان کے ارشادات سے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر ان کو اپنا یہ تسلط مونوپلی آف انٹرپریٹیشن, مونوپلی آف ریلیجن قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا جس کا یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ مذہب کو آپ خود جانیں. وہ جو انہوں نے کہا کہ ان ایشوز پر خود مکالمہ کریں, خود گفتگو کریں, خود اس چیز کو سمجھیں, تو پھر ان کا وہ جو ایجنسی کا ایک رول ہے, ایک درمیان کا کردار ہے, وہ جتنا منیمائز ہوگا وہ اتنا ہی بہتر ہوگا. السلام علیکم جی. اچھا, میرا خورشید ندیم صاحب سے انہوں نے بتایا کہ سول سوسائٹی کے بارے میں کہ سول سوسائٹی سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہمارے ہاں مدرسہ بنانا ہو, مسجد بنانا ہو تو اس کے لیے تو آپ کے بعد وافر فنڈنگ ہے, لیکن سول سوسائٹی سپورٹ نہیں کرتی. تو آپ اس بارے میں کیا سجیشن دینے جائیں گے آج کے ینگسٹر کو, یا کیا کریں, وہ ایسا کیسا بنایا جائے, کیونکہ مدرسے اور مسجدیں تو آپ کو ود ان منتھ یا ایئر کہنے بن جاتی ہیں, تاکہ سول سوسائٹی میں بھی ایسے اقتدام ہوں تاکہ وہ بھی پھلے پھولے اور آگے. اس بارے میں اگر آپ کوئی سجیشن یا وہ دینا چاہیں. وہ ہے اصل میں مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے نا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ جو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن ہے ریلیجن کی, اسلام کی میں اگر صرف بات کروں, اور جو ہمارے ہاں غالب ہے, اس کے اندر ایک خاص طریقے سے یہ بات رکھی گئی ہے کہ یہ جتنے اس طرح کی اس مذہبی نوعیت کی فنڈنگ ہے وہ ایک خاص دائرے تک محدود رہے, کہیں باہر نہ جائے. بس جب آپ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ آپ کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو وہ متعین کر دیں گے کہ ہاں یہ ہے مدرسہ ہے فی سبیل اللہ, کوئی عبادت گاہ ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا. لیکن اگر آپ اوریجنل ٹیکسٹ کی طرف جائیں گے مذہب کے, وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں, یہ اصل میں ضرورت مندوں کے ساتھ, جیسے میں نے کہا تھا کہ اسماء صفت استعمال کی ہیں اللہ نے, جن کے اندر یہ صورت پائی جاتی ہے ان پہ لگے گا. سائل ہے تو اس پہ لگے گا, محروم ہے تو اس پہ لگے گا, اسیر ہے تو اس پہ لگے گا, قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو اس پہ بھی لگے گا. یعنی آپ زکوٰۃ اس کو بھی دیں گے جو قرض میں جکڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے. تو اس انٹرپریٹیشن کو سوسائٹی کے اندر ایک متبادل, میں جو ہمیشہ اصرار کرتا ہوں, متبادل بیانیہ, یعنی مذہب کا بھی ایک متبادل بیانیہ سوسائٹی کو دینے کی ضرورت ہے, جس میں اس کو معلوم ہو کہ کیا چیز ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا اس کو میں شامل ہوتا ہے. یہ ہے میرے نزدیک کرنے کا کام. السلام علیکم. محترمہ نے ذکر کیا تھا کہ سندھ میں پہلے انٹالرنس نہیں تھی, بہت رواداری تھی, اور پنجاب سے انٹالرنس جو ہے وہاں ٹریول کی ہے. تو پنجاب میں جو انٹالرنس ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی, کیوں سٹارٹ ہوئی, اور وہی جب وہاں پنجاب میں سٹارٹ ہوئی تو پھر سندھ میں اسی وقت کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی, کیا وجوہات تھیں؟ ویسے اس سوال کا جواب حارث صاحب نے بڑا بہتر دے دیا کہ انٹالرنس کی طرف تو ہم 49 میں ہی چل پڑے تھے. ہم نے تو پاکستان پورا ابھی بنا بھی نہیں تھا تو ہم شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ڈیوائیڈ کرنی ہے اور کیسے کیسے ڈویژن ڈالنی ہے اور اسٹیٹس ہم نے کیسے طے کرنا ہے. تو انٹالرنس پنجاب میں کیسے شروع ہوئی, کب شروع ہوئی, میں تو کہتی ہوں پاکستان میں ہی شروع ہو گئی. لیکن سندھ میں جو روایت ہمیں ملتی ہے نا, اس سے ہمیں تھوڑا حوصلہ ملا کہ بڑا خوبصورتی سے کہا خورشید صاحب نے بھی کہ پنجاب میں ذرا مذہب کی بیس پر تفرقات ہمیں زیادہ ڈیپ ملے ہیں, اور سندھ میں جو ہے وہ لسانی جو تفرقات ہیں وہ بھی ڈالے کیسے گئے ہیں اس پر بھی بات ہوگی, میں اس پہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی. پر سندھ میں اگین
जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिलना हुआ है तो उन्होंने नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ बात की है, सिंधी बन के बात की है, और सिंध की जो लैंग्वेज है उससे लोग कनेक्ट होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो पंजाब की तरफ आप आएंगे तो पंजाबी पंजाबी नहीं बोलेगा, और पश्तून वो पश्तो में बात करेंगे एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, सिंधी सिंध में बात करेंगे एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे फिर इधर आके ये कनेक्टर कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आता है। मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात की कि पंजाबी लोग जो अपने बच्चे को पंजाबी नहीं बोलने देते, पंजाबी मरती जा रही, कम होती जा रही है, जो अगली पौधे को पंजाबी नहीं आती। तो सिंध जो है ज़रख़ीज़ है इन मानों में, मैंने इसलिए कहा। और मैंने जानबूझ के ये इतराफ़ किया क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करीब से देखी कि हमारे यहाँ वो जिसका हम नाम भी ले रहे हैं कि सो कॉल्ड, मैं मतलब बड़ी दलेरी से और बड़ी क्लियर हूँ इस बात में कि सो कॉल्ड हम जिसको रिलीजियस लीडर भी कहते हैं, वो कहाँ का रिलीजियस लीडर है? वो नहीं है। वो जो रिलीजियस लीडर हैं उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है, वो तो मिलता ही नहीं है लोगों को, लोग उन तक उनकी आवाज़ आम लोगों तक जाने नहीं दी जाती। ये जो बीच में सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर बना हुआ है जिसने एक लेबल लगाया हुआ है और उसको खुद भी मज़हब का नहीं पता, वो जो महदूद सी एक अप्रोच उसके पास है, वो लेके सिंध भी पहुंचा है। और कौन से रूट से आया है, कौन सी बस से गया, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। ये मतलब मैं फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा अभी भी वहाँ बहुत काम करती हूँ, तो ये जो फैसलाबाद और ये जो गुजरांवाला ये जो रूट है और ये बिज़नेस क्लास है, इन सारों ने इन चीज़ों को सपोर्ट किया और वहाँ तक लोग गए, लोग पैदल तो नहीं गए हैं। तो ये पूरा एक पीछे पूरा मैकेनिज़्म है और हमने इस पर काम किया है। इस बुनियाद पे मैंने ये कहा है क्योंकि ये मौका नहीं है कि इतनी बारीकी से मैं खोल के, लेकिन वो आपका सवाल बड़ा अच्छा है और आपने भी जान की चुटकी भरी है, मुझे पता है, ठीक है। तो सिंध को हम फिर भी हम कहेंगे कि आप अपनी रवायत के साथ, अपनी धरती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए लोग हैं, लिसानी बुनियादों पर जुड़े हुए लोग हैं, और आपके अंदर जो मोहब्बत एक चाशनी है, एक मैं खूबसूरत मुझे लगता है ये लफ्ज़, जो चाशनी है मोहब्बत की, इसकी खुशबू जो है वो जो इकट्ठे आप दिवाली मनाते हैं, इकट्ठे आप त्यौहार मनाते हैं, ये आप पंजाब में किसी हद तक हम करते रहते हैं, लेकिन बहुत खुल के ख़ास तौर पे हिंदुओं के त्यौहार जो उनके मनाना आसान काम नहीं है। हाँ, हम यहाँ तक लोगों को फिर भी ले आए इस घुटन के बावजूद कि हम ईद मिलादुल नबी और क्रिसमस जो है वो जॉइंटली सेलिब्रेट करने के लिए हमने लोगों को तैयार कर लिया, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो फ़िज़ा खुलनी चाहिए वैसी नहीं है, सिंध में अभी भी है। और जो हुआ है वो बुरा हुआ है, जो अच्छा है उसे बचा लें और उसे खूब इनरिच करें, क्योंकि कंपोजिट हेरिटेज जो है वो लोगों को कनेक्ट करता है। जब मैं कंपोजिट हेरिटेज पे जो मीर हसन साहब ने बात की है ना, लोगों को हमने इस तरफ लगा दिया कि अपने इर्द गिर्द आप अपने पुराने दरख्त भी आइडेंटिफाई करें, वो आपका कनेक्टर है। और जब किसी मज़ार पे हमला हुआ तो हमने कहा कि मज़ार पे हमला ही इसलिए हुआ है कि ये लोगों का कनेक्टर है, तो कनेक्टर को तबाह करना लोगों को बिखेरना है। तो कनेक्टर्स जो हैं आपकी धरती के अंदर अभी भी लोग उनके साथ हैं, उन कनेक्टर्स की हिफाजत करें और वही लोगों को जोड़ते हैं। आप शराइन पे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, आप दरख्त के नीचे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, आप रवायती खाना पका के इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, मिलकर खाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं। बस आखिरी बात करूँगी कि मैं बहुत पहले ट्रेनिंग्स कराती थी, तो हैदराबाद में उसके करीब एक गांव है, एक जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली, ढूंढा डांडी करके, तो हम लोगों को बसों में भर के उधर ले गए पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। क्या था कि वहाँ बुज़ुर्ग थे झूलेलाल, उनका नाम बताया उन्होंने, एक छोटा सा गांव था, उसके अंदर बाज़ार था, और उस शराइन की खूबसूरती मुझे ये लगी कि दावेदार थे मुसलमान कम्युनिटी भी और हिंदू कम्युनिटी भी। तो गद्दी नशीन जो फैमिलीज़ थी, जो केयर टेकर थी, वो मुसलमान फैमिली भी थी और हिंदू भी थी। एंट्रेंस एक थी, दरवाज़ा छोटा सा एक था, उसमें से कम्युनिटीज़ एंटर होती थी, और इस्लाम वाले अपने जो बनाया हुआ मज़ार है उसकी रिस्पेक्ट में उधर हो जाते थे और हिंदू वाले इधर हो जाते थे। एंट्रेंस एक, और जब उर्स मनाते थे तो मिल के मनाते थे। तो लोगों को जब हम उधर ले गए, उन्होंने कहा ये आपने इतनी अच्छी जगह ढूंढ के दे दी, हमें नहीं पता थी। तो कनेक्टर ढूंढे अपनी सोसाइटी के और उनको ज़िंदा रखें और उनके ज़रिए से लोगों को मिलाएं। ये और ख़ूबसूरती ये मुझे सिंध में ज़्यादा मिली है, इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ।
اچھا ایک لفظ یہاں ابھی مزاحمت کا حارث نے استعمال کیا. میں تھوڑا لفظوں کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خاص ماحول میں پروان چڑھتے ہیں تو پھر ایک خاص طرح کی میننگز ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں. تو مزاحمت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم کوئی ٹکرا رہے ہیں, کوئی دیوار سے سر مار رہے ہیں. کوئی مزاحمت سے مراد شاید یہ ہے. مزاحمت کا لفظ جب ہم سول سوسائٹی کے کانٹیکس میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کا پوٹینشیل پازیٹیولی ڈیولپ کیا جائے ان منفی قوتوں کے خلاف. یعنی یہ اس کی سب سے اچھی مثال اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو ہماری تاریخ میں سر سید احمد خان کی مثال ہے. سر سید احمد خان نے انگریزوں کے خلاف بھی مزاحمت کی. سر سید احمد خان نے مذہبی جو اس وقت کا نیریٹو تھا اس کے خلاف بھی مزاحمت کی. لیکن سر سید کو کوئی آدمی آج تک ان کا بدترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی ان معنوں میں مزاحمتی تھے جس میں کاسترو یا چیگویرا مزاحمتی کریکٹر تھے. چونکہ ہم جب بھی مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش سامنے آتا ہے کہ شاید کوئی چیگویرا کی طرح کوئی آدمی یا کوئی یاسر عرفات کی طرح کوئی یا لیلا خالد کی طرح جہاز اغوا کر کے. یہ مزاحمت سے یہ مراد نہیں. سول سوسائٹی کی مزاحمت یہ ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے پازیٹیو پوٹینشیل کو نمایاں کرے اور اس کے ذریعے گویا ایک بند باندھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ سامنے لانا چاہتا ہوں. سر مہربانی خورشید صاحب. اور اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, دل چاہتا ہے کہ یہ نشست چلتی رہے اور مکالمہ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے نکات کھل کے سامنے آتے جا رہے ہیں. لیکن آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست جامی چانڈیو صاحب اس سارے مکالمے کو یا اس سارے پینل ڈسکشن کو کنکلوڈ کرنے کی مہربانی کریں. جناب جامی چانڈیو صاحب. میر حسن صاحب بہت شکریہ. میرے خیال سے تمام دوستوں نے بہت ہی ایک سبسٹینشل گفتگو بھی کی ہے اور بہت بنیادی نکات اٹھائے ہیں. اس مکالمے میں مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ جڑے ہوئے ریاست کے کردار کو, پاور اسٹرکچر کے کردار کو, پالیٹکس کے کردار کو اور ایک ڈسکورس یا ایک نیریٹو کے کردار کو اور بہت سے پہلوؤں کو زیر بحث ہم لائے. اب بات بہت ہو چکی ہے. میں آخر میں اسی گفتگو کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو نکات سامنے آئے ہیں اس میں جو چیزیں کرنے کے لائق ہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو حارث نے بات کی وہ بڑی بنیادی ہے کہ ریاست کے کردار کو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے, ریاست کے کردار پر سوال اٹھانا چاہیے. اور ریاست کا یہ جو سارا کردار ہے, کیونکہ ریاست سب سے بڑی فریق ہے اس ساری صورتحال کو پیدا کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آج کے مکالمے کا نقطہ یہ ہے کہ جب تک ریاست مذہب کے نام پر اور وہ تفریق کا سبب بننے کی اور اس کے ناجائز مفادات کی بڑی لمبی فہرست ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہم بلیو کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جمہوریہ, کوئی بھی ریاست جو ایک خود کو ایک جمہوریہ کہے, اس کی جو بنیادی شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اس بیانیے کو, اس نقطۂ نظر کو بڑی جرت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اٹھانا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں, چاہے وہ تاریخ یورپ کی ہو, تاریخ دنیا جہان کی ہو, پاکستان کی ہو, دنیا میں چاہے اسلامی مسلمانوں کی تاریخ ہو, چاہے وہ کوئی بھی دنیا کی تاریخ, دنیا کی تاریخ میں جب جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران طبقات نے ریاست کو مذہب کے ساتھ جوڑا ہے تو پھر ریاست نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے. تو ایک بات ہوئی ہے. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے مکالمے میں یہ بات بار بار سامنے آئی اور خورشید صاحب نے اور تمام دوستوں نے کہا کہ ہم اپنے سماج کو ریاست کے حوالے نہیں کر سکتے سب, کیونکہ یہ ریاست تو جس طرح حارث نے کہا کہ یہ تو عوامی ریاست بنی نہیں ہے, یہ تو ابھی تک جمہوریہ ہے نہیں, یہ تو ایک ہتھ کنڈا ہے, ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہے, اس کا پاور اسٹرکچر عوام کے سامنے کھڑا ہے. اس کی ترجیحات میں نہیں آتا کہ یہ سماج جو ہے وہ روادار سماج بنے, کیونکہ جن قوتوں نے پاکستان کی تشکیل کی مخالفت کی, جن کو پاکستان کی پوری تاریخ میں 3% ووٹ سے زیادہ ووٹ نہیں پڑا, آپ ان کو تمام بنیادی معاملات میں بنیادی حیثیت دیتے ہیں. جس پاور تھیوری کی بات کی خورشید صاحب نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مکالمے کا ایک دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں
اپنے سماج کو کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور سماج کی فکری تعلیم ہو، سیاسی تعلیم ہو، روشن خیال تعلیم ہو، روشن خیال مذہبی تعلیم، ان تمام معاملات میں ہمیں اپنے سماج کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ آج کے تمام روشن خیال افراد ہوں، قلمکار ہوں، سیاسی قوتیں ہوں، سول سوسائٹی ہو، اس کے جو بھی شعبے ہیں، یہ کرنا پڑے گا. تیسری بات، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو بہت سے عوامل اور محرکات ہیں اس کو پیدا کرنے میں، اس میں یہ جو زہریلا نصاب ہے، یہ جو نارسسٹ نصاب ہے، یہ جو تفریق آمیز نصاب ہے، اس کا جو نقطۂ نظر اور بیانیہ ہے، سندھ میں ایک حد تک اس کو تبدیل کیا گیا ہے پچھلے سالوں میں، لیکن پورے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ اس نصاب کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی تحریک کی ضرورت ہے. یہ نصاب اب بھی وہی ہے جو ریاست کا بیانیہ ہے تمام اعتبار سے، اور ریاست کی جو تشکیل ہے، جو اس کی ترجیحات ہیں، اس پر بات ہو چکی ہے، میں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا. تو پاکستان میں نصاب کو تبدیل کرنے کے لیے بھی بڑی بات کرنی پڑے گی. اور میں آخر میں ایک بات کہوں کہ پاکستان کی جو سو کال بڑی جماعتیں ہیں، جو خود کو بڑی جماعتیں کہتی ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنی بڑی جماعت کہتی ہیں خود کو، وہ اتنی بڑی کمپرومائزنگ ہے، اتنی بڑی وہ بنیادی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلوبہ جرات کا مظاہرہ نہیں کرتے. سندھ میں آپ نے مثال دیکھی ابھی حال ہی میں. اس لیے پاکستان کے اندر جو متبادل سیاست کی ایک روایت تھی، چاہے وہ ترقی پسند سیاست تھی، چاہے بائیں بازو کی سیاست ہے، چاہے وہ ایک پروگریسو سیکولر نیشنلسٹ سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طرح سے اس ریاست نے بالکل دیوار سے لگا دیا ہے حالات پیدا کر کے، اس کو دوبارہ ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب بھی دیکھیں کہ اب بھی یہ سو کال بڑی جماعتیں اس انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کرتی، ان کی ترجیحات میں نہیں آتی. اب بھی یہ وہی قوتیں ہیں، جو لوگ ہیں کہ جو رسک لیتے ہیں، جو سامنے آتے ہیں، پرامن جمہوری ایک باشعور مزاحمت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو حالات ہیں، اس میں آپ صرف یہ پاور پالیٹکس کی جو سو کال بڑی جماعتیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر پائیں گی سوائے اس نظام کو چلانے کے. اس لیے ایک متبادل بائیں بازو کی روشن خیال، ترقی پسند اور سیکولر نیشنلسٹ یا ایک جمہوری عوامی سیاست کو ریکلیم کرنا پڑے گا. اس کے لیے اسپیسز پیدا کرنے پڑیں گے. یہ تمام معاملات ہیں. اور سب سے آخری بات، اس ملک کی 64% آبادی آلموسٹ نوجوان ہے. اس نسل کو ہم نے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس نسل کو ہم نے اس ریاست کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، ان مذہبی جنونی قوتوں کے حوالے کر دیا ہے. تو اس پاکستان کے اندر جتنی بھی روشن خیال افراد ہیں، چاہے رائٹرز ہوں، اسکالرز ہوں، لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں، سیکولر لوگوں کو بھی شامل کرتا ہوں. تو ان تمام، وہ چاہے جماعتیں ہوں، چاہے فورم ہوں، چاہے تنظیمیں ہوں، چاہے ادارے ہوں، چاہے وہ انڈیویجولز کیپیسٹی میں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس نئی نسل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی نسل کو بھی ہم نے ان قوتوں کے پیچھے لگا دیا ہے، تو ایک بہت بھیانک چہرہ معاشرے کا سامنے آتا ہے. اور میں پھر اس امید پر اس بات کو ختم کروں گا کہ یہ عبوری لہریں ہیں. اور اس وقت اب ٹائم کم ہے. یہ جو پولیٹیکل اسلام کی بات ہوئی، کبھی ایک نشست رکھیں تو اس پہ بہت، میری ایک بڑی تفصیلی کتاب اگلے سال آئے گی مسلمانوں کی پوری تاریخی اس زوال پر، کہ وہ کس طرح زوال پذیر ہوئی. آپ دیکھیں کہ بہت ماضی میں نہ بھی جائیں تو یہ 19ویں صدی کا جو پین اسلامزم تھا، یہ کیا تھا؟ یہ پین اسلامزم کی موومنٹ تھی جس نے بنیادیں ڈالی. یہ 20ویں صدی کا آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل اسلام، جس کو آپ اکیڈمک زبان میں کہتے ہیں، وہی جو خورشید صاحب بات کر رہے تھے، مذہب کا دائرہ ایک مخصوص دائرہ ہے. یا تو وہ بیٹا فزیکل دائرہ ہے، الہیات کا دائرہ ہے، یا وہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کا دائرہ ہے. لیکن جب آپ پاور نیکسس میں لے آتے ہیں اس کو، تو آپ نے دیکھا کہ 20ویں صدی کا یہ سارا جو، جس کو آپ آج پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، جس میں مذہب کے نام پر آپ نے پولیٹیکل ڈومین میں پاور اسٹرکچرز کے اندر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، اور جگہ بنانے دی گئی جو حارث نے کہا، آج اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. پاکستان کی ریاست نے یہ کیا ہے. تو اس لیے اس مذہبی انتہا پسندی کی ایک تاریخ ہے. تمام معاشرے اور مذاہب ان لہروں سے گزرے ہیں، اور مسلمان اب اس بدترین صورتحال سے مجموعی طور پہ گزر رہے ہیں. پاکستان سب سے بڑھ کر صورتحال کا شکار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ، میں سمجھتا ہوں، وہ عبوری لہر کتنا دوام لے لیتی ہے، کتنا آگے چلتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا.
لیکن اس کی پولیٹیکل اکانومی کو، اس کے اسٹریٹجک ڈائنامکس کو، اس کے ریاستی پہلوؤں کو، اس کے فکری مفروضات کو، تمام پہلوؤں کو ہمیں دیکھ کر درست جائزہ لے کر اس کے بارے میں کوئی سنجیدہ ایک متبادل تحریک کی ضرورت ہے تاکہ یہ سماج اس جہالت اور انتہا پسندی سے چھٹکارا پا سکے. اور یہ ممکن ہے کیونکہ 21ویں صدی کی جو دنیا ہے، ہم ظاہر ہے جو معاشرہ ہے وہ تمام تر مسائل کے باوجود دنیا کا حصہ ہیں. آج دنیا کے موضوعات کیا ہیں، آج دنیا کے ڈائریکشنز کیا ہیں، آج دنیا کے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس سماج کو دیکھ کر کے اس سماج کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا میں، انٹلیکچوئل دنیا میں، اکیڈیمک دنیا میں، فکری دنیا میں، علمی دنیا میں اور بہت سے شعبوں میں دنیا کے سوالات کیا ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہت پیچھے لے گئے ہیں. اس لیے اس جہالت کا پردہ چاک کرنے کے لیے اور اپنے سماج کی اور اپنے آپ کی خود کی درست رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اور مجھے اس پر بالکل امید ہے اور میں اس پر تمام تر دشواریوں کے باوجود سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدی ہے یہ جہالت اور جنون کی صدی نہیں ہے. بنیادی طور پر اس عبوری دور میں ہمیں اپنے اعتماد کے ساتھ، اپنے فکری اعتماد کے ساتھ اور اپنی تاریخیت کے جوہر کے ساتھ اور اس دور کے ایک روشن خیال علمی فکری جوہر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سماج کو بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بڑی مہربانی جامی صاحب. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر معزز خواتین و حضرات آپ کا مشکور ہوں اور ہمارے جو پینلسٹ دوست ہیں ان کا بھی. اور آخر میں شیخ ایاز کا ایک نظم آپ کی نظر کر کے اور اس سارے مکالمے کو تکمیل پہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے دیدہ ورو میرے دانشورو پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. میرے دیدہ ورو میرے دانشورو پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو رقم کرتے چلو. تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے. بڑی مہربانی.